بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی درس نظامی کی کتابوں کی تدریس کے حوالے سے۔ آج کے درس میں درجہ سادسہ کا تذکرہ ہے۔ اس میں سب سے پہلے اہم کتاب ہے تفسیر جلالین۔ تفسیر جلالین علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 864 ہجری، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 911 ہجری کی مشترکہ تصنیف ہے۔ اس تفسیر کا نام جلالین اسی وجہ سے ہے کہ دو بڑے مقتدر علماء جن کے نام کے شروع میں جلال کا لفظ ہے، اسی وجہ سے اسے جلالین کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی تفسیر بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور یہ تفسیر بالروایہ میں شمار ہوتی ہے۔ تفسیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، تفسیر بالروایہ، تفسیر بالدرایہ۔ تفسیر بالروایہ اسے کہا جاتا ہے کہ جس میں روایات، احادیث اور آثار کا تذکرہ ہو، اور تفسیر بالدرایہ اسے کہا جاتا ہے جس میں احادیث اور روایات کے ساتھ ساتھ نحوی مسائل، صرفی مباحث، فقہی مسائل، شان نزول، استنباط مسائل، استنباط فوائد، دیگر چیزوں کا بھی تذکرہ۔ تو یہ تفسیر بالدرایہ ہے، بالروایہ نہیں بلکہ بالدرایہ، یعنی اس میں تمام چیزیں ہیں۔ تو یہ تفسیر بالدرایہ میں اس کا شمار ہوتا ہے کہ ان میں روایات کا بھی تذکرہ ہے، اور روایات کے ساتھ ساتھ صرفی، نحوی، بلاغت، قرات، شان نزول، تشریح اور دیگر چیزوں کا بھی تذکرہ ہے۔ اسی لیے اس کا شمار تفسیر بالدرایہ میں ہے۔ علامہ جلال الدین محلی استاذ ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی ان کے شاگرد ہیں، اور راجح بات یہ ہے کہ علامہ جلال الدین محلی نے سورہ کہف سے شروع کر کے آخر تک تفسیر لکھی، اور سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی، اور جب بقرہ آغاز کرنے لگے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے سورہ بقرہ سے شروع کیا ہے، اور انہوں نے سورہ کہف تک لکھا ہے۔ یہاں حاجی خلیفہ رحمہ اللہ، متوفی 1067 ہجری، ان کی کتاب ہے کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون، ان سے یہاں تسامح ہوا ہے۔ تسامح یہ ہوا کہ انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ علامہ جلال الدین محلی نے ابتدا کا حصہ لکھا، اور علامہ سیوطی نے سورہ کہف سے آخر تک آخر کا حصہ لکھا، اور انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ فاتحہ کی تفسیر علامہ سیوطی نے لکھی۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ فاتحہ کی تفسیر علامہ محلی نے لکھی ہے، اور علامہ محلی نے ابتدا کا حصہ نہیں لکھا بلکہ آخر کا حصہ لکھا۔ علامہ سیوطی نے ابتدا کا حصہ لکھا۔ تو یہ اکثر تسامح ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی وضاحت ضروری ہے کہ آخری حصہ علامہ محلی کا لکھا ہوا ہے، اور ابتدا کا حصہ علامہ سیوطی کا ہے، اور علامہ سیوطی نے آغاز سورہ بقرہ سے کیا، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ انہوں نے خود اس کا تذکرہ کیا ہے کہ میں سورہ بقرہ سے اسے شروع کر رہا ہوں۔ اور جب انہوں نے سورہ اسراء کو مکمل کیا تو وہاں انہوں نے بتایا کہ اب یہاں میری تفسیر مکمل ہو گئی۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس تفسیر کا جو آغاز کیا تھا وہ 22 سال کی عمر میں کیا تھا، اور انہوں نے 40 دنوں میں اس کو لکھا ہے۔ بعض نے 20 سال کی عمر کا بھی تذکرہ کیا ہے، لیکن معروف 22 سال ہے۔ 22 سال کی عمر میں 40 دنوں میں انہوں نے تفسیر جلالین کے ابتدا کا حصہ لکھا۔ علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے حافظہ اور ذہن بہت دیا تھا۔ ان کا حافظہ اتنا تیز تھا کہ یہ خود کہا کرتے تھے کوئی چیز اگر میں ایک دفعہ پڑھ لوں تو مجھے وہ یاد ہو جاتی ہے، اور کہا میری ذہانت اور حافظے کی تیزی ایسی کہ اگر میں کسی پتھر میں سوراخ کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں۔ سرعت رفتاری اور حافظہ اللہ نے ان کو بہت دیا تھا، علامہ محلی کو۔
البتہ ایک بات یاد رہے، اس تفسیر کے فوائد بھی ہیں اور کچھ باتیں اس تفسیر کے اندر محل نظر بھی ہیں۔ تفسیر کے فوائد کون سے ہیں پہلے میں وہ عرض کرتا ہوں، پھر تفسیر میں جو چند باتیں محل نظر ہیں اس کی نشاندہی۔ اس تفسیر کے فوائد یہ ہیں، نمبر 1 کہ اس میں قرآن کریم کی تفسیر نہایت مختصر انداز میں کی گئی۔ عموماً دیگر تفاسیر مطول ہیں یا متوسط ہیں، اور یہ مختصر اور جامع تفسیر۔ نمبر 2، اس میں بقدر ضرورت شان نزول کا تذکرہ ہے۔ نمبر 3، اس میں قرأت کا جا بجا تذکرہ ہے، یہ بیان کرتے ہیں کہ اس لفظ میں کتنی قرأتیں ہیں، اور مشہور متواتر قرأت کی بھی بسا اوقات نشاندہی کرتے ہیں۔ نمبر 4، اس میں ترکیب کا تذکرہ بھی بقدر ضرورت کیا ہے۔ اور نمبر 5، بقدر ضرورت کہیں فقہا کے مستدلات اور مذاہب کا تذکرہ بھی اس میں موجود ہے۔ نمبر 6، فرق باطلہ کی تردید بھی کہیں کہیں انہوں نے کی ہے، جیسے معتزلہ، خوارج، کرامیہ اور جہمیہ کی۔ اور نمبر 7، نحوی اعتبار سے اگر کہیں کوئی اشکال ہو رہا ہے تو اس کی بھی وضاحت انہوں نے کر کے اس کا جواب دیا ہے۔ نمبر 8، کہیں بلاغت کا کوئی اہم نقطہ ہے تو اس کی نشاندہی بھی کی ہے۔ اور نمبر 9، احادیث اور روایات کا تذکرہ بھی اس میں جا بجا ملتا ہے، روایات اور آثار کا تذکرہ بھی اس میں ہے۔ حاجی خلیفہ رحمہ اللہ نے کشف الظنون میں نقل کیا، ایک بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا جب میں نے تفسیر جلالین اور قرآن کی آیتوں کے حروف کو میں نے گننا شروع کیا تو شروع سے لے کر سورہ مزمل تک قرآن کریم کے حروف اور جلالین کے حروف تقریباً برابر ہیں، اور مزمل کے بعد سے لے کر آخر تک چونکہ جلالین کے حروف زیادہ ہیں، یعنی تفسیر زیادہ ہے اور قرآن کریم کے حروف کم ہیں، تو اس وجہ سے ان کی رائے تھی کہ اس کو بغیر وضو کے بھی ہاتھ لگانا جائز ہے۔ اس سے اندازہ کریں، یعنی یہ قرآن کی ایسی تفسیر ہے کہ اتنے ہی الفاظ میں وضاحت کی ہے جتنے الفاظ میں متن ہے، یعنی گویا اپنے علم کو لگام دینا ہے، ورنہ انسان جب تقریر کے لیے، تحریر کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ چاہتا ہے اپنی بات کو طول دے، بات سے بات نکلے اور اپنے علم کی وسعت کا اور اپنے علم کے عمق کا قارئین کے سامنے اظہار کرے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو روک کے رکھا، اتنی ہی وضاحت کی جتنی آیت کے سمجھنے میں معاون اور مفید ہے۔ تو یہ بھی ایک اس تفسیر کی خصوصیت ہے۔ تو بہرحال اس کی یہ خصوصیات ہیں، لیکن اس کے اندر چند اعتبار سے محل نظر باتیں بھی ہیں۔ نمبر 1 وہ یہ ہے کہ اس تفسیر میں جا بجا اسرائیلی روایات اور موضوع روایات، غیر مستند واقعات کا تذکرہ بھی اس تفسیر میں موجود ہے۔ مثلاً جیسے سورہ بنی اسرائیل کے تذکرے میں غرانیق العلا، یہ ایک مشہور واقعہ ہوتا ہے جو ایک غیر مستند واقعہ ہے۔ اس واقعے کو بھی انہوں نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے اور اس کی تردید نہیں کی۔ اس آیت کے تحت سورہ حج کی یہ آیت نمبر 52 ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ۔ اس آیت کے ذیل میں غرانیق العلا جو ایک مشہور واقعہ اس کا تذکرہ ہے۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر بیان فرما رہے تھے، تو اس دوران اب مشرکین مکہ بھی آپ کی بات سن رہے تھے، تو آپ کی زبان پر شرکیہ کلمات آ گئے اور اس میں بتوں کی تعریف آ گئی، تو اب ان مشرکین نے سنا تو بڑے خوش ہو گئے، یعنی آپ کی زبان پر یہ تھا تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترجى، کہ ان کی شفاعت کی بھی امید ہے۔ حالانکہ پیغمبر معصوم ہے، اس کی زبان پر ایسے الفاظ نہیں آتے، تو کہا مشرکین اس سے خوش ہو گئے کہ آج انہوں نے بھی تعریف کر دی۔ اب یہ ایک من گڑت واقعہ ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ زنادقہ نے اس واقعے کو وضع کیا، اس لیے محققین علماء اس واقعے کی صحت کے قائل نہیں ہیں، اور وجہ اس کی یہ کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت برقرار نہیں رہتی۔ قرآن تو کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ کی زبان سے وحی کے کلمات ہوتے ہیں۔ اب یہاں شیطان کا آپ کی زبان پہ یہ کلمات کہلوانا، اس سے پھر دیگر شریعت پر اعتماد باقی نہیں رہتا، تو یہ واقعہ غیر مستند ہے۔
اسی طرح تفسیر جلالین میں 22ویں سپارے میں ایک آیت کے تحت ایک واقعہ نقل کیا ہے، وہ بھی غیر مستند ہے۔ وہ آیت یہ ہے، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ، سورہ احزاب آیت نمبر 37۔ اس کے تحت واقعہ یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹھے تھے حضرت زید، ان کی گھر والی تھیں حضرت زینب بنت جحش۔ تو معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر آئے تو آپ نے ان کو دیکھا تو انہوں نے زیب و زینت کی ہوئی تھی، تو حضور نے ان کے حسن و جمال کو دیکھا، پردہ ہٹا، آپ کی نگاہ ان پر پڑی، تو انہوں نے پھر حضرت زید کو کہا کہ حضور نے مجھے دیکھا ہے۔ پھر حضرت زید حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ آپ نے انہیں دیکھا تھا، تو پھر حضرت زید نے انہیں گویا طلاق دی، تو حضور کا ان سے نکاح ہوا۔ تو یہ واقعہ غیر مستند ہے، اور اب اس کو تو آیت میں یوں ذکر کیا جاتا ہے وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ کہ آپ اپنے دل میں ان کی محبت چھپا رہے تھے، مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ اور اللہ نے اس محبت کو ظاہر کر دیا۔ حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، پیغمبر معصوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا فعل کہ آپ نے ان کو قصداً دیکھا یا ان کی محبت دل میں چھپائی ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے محققین علماء اس واقعے کی صحت کے قائل نہیں ہیں، اس سے انبیاء کے عصمت پہ فرق آتا ہے۔ تو انہوں نے یہ جو واقعہ لکھا ہے یہ غیر مستند ہے۔ اسی طرح تفسیر جلالین میں سورہ صاد کی تفسیر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے تحت ایک واقعہ لکھا گیا ہے، وہ بھی غیر مستند ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ اسی رکوع کے تحت انہوں نے واقعہ لکھا ہے، وہ یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک گھر والی تھی، اب وہ معاذ اللہ وہ کبھی بتوں کو بھی عبادت کرتی، بتوں کو بھی سجدہ کرتی تھی، اور پھر سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ایک انگوٹھی میں تھی، تو ایک دفعہ وہ گئے تو انگوٹھی گھر والی کو دی، پھر وہ ایک جن آیا تو سلیمان علیہ السلام کی شکل میں، اور اس نے وہ انگوٹھی پہن لی، اور پھر وہ تخت پہ بیٹھ گیا اور پرندے آ کر اس پہ سایہ کرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آئے تو اپنی بادشاہت پر ان کو دیکھا، پھر جتنے دن انگوٹھی اس کے پاس تھی تو بادشاہت اس کے پاس تھی، پھر وہ انگوٹھی ملی تو بادشاہت ان کے پاس واپس آئی۔ یہ واقعہ بھی غیر مستند ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی بادشاہتیں انگوٹھیوں میں نہیں ہوتی، اور نہ اس طرح کی کوئی واقعہ کسی اور کتاب میں موجود ہے، تو بہرحال یہ بھی غیر مستند قصہ ہے۔ اسی طرح اسی میں سورہ صاد کے ذیل میں حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات میں اس واقعے کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے کہ اس آیت میں ان ھذا اخی لہ 99 نعجۃ ولی نعجۃ واحدہ، کہ یہاں پر جو 99 دمبیوں کا تذکرہ ہے، تو اس میں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک اوریہ کی بیوی کو دیکھا اور وہ نہایت حسین تھی، تو داؤد علیہ السلام نے دیکھ کر پھر ان کو آگے بھیجا اور وہ شہید ہو گئے اور ان کی بیوی سے خود نکاح کر دیا۔ یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، اب ان کا اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھنا، غیر محرم عورتوں کو اس طرح دیکھنا اور دوسرے کو اس طرح مروا دینا، بہرحال یہ عصمت کے منافی ہے، تو یہ واقعی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ شعراء کے ذیل میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی ہڈیوں کو جمع کیا اور پھر ان ہڈیوں کو لے کر گئے ساتھ، یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے کہ صحیح روایت ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ حرام کیا ہے وہ نبی کے جسم کو نہیں کھا سکتی، یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو انہوں نے اکثر جو روایتیں لائی ہیں وہ غیر مستند ہیں، تو اس لیے حدیث کے معاملے میں اس میں خوب تحقیق کی جائے، جب تک روایت کی صحت کا یقین نہ ہو اسے انسان آگے بیان نہ کرے۔ اور علامہ سیوطی نے یہ لکھی ہے 20 یا 22 سال کی عمر میں، اس وقت تک ان کے علم میں وہ عمق اور علم میں وہ وسعت اور مطالعے میں وہ وسعت نہیں تھی جو ان کے بعد میں آئی۔ ابتدائی زمانے میں اس طرح کی باتیں انسان سے ممکن ہو جاتی ہیں۔ اب جیسے وعلم آدم الاسماء کے ذیل میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم سکھایا تو وہ چمچ، پیالہ، کٹورا، یہ چیزیں، تو آدم علیہ السلام کوئی باورچی تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ چیزیں سکھا رہا ہے، ان کو تو اسماء باری تعالیٰ، صفات باری تعالیٰ، ذات باری تعالیٰ کی معرفت اور علم یہ چیزیں سکھائیں گی۔ جن حضرات نے ان چیزوں کا نام لیا وہ بطور مثال اور اس میں لیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ نہیں ہے، اس لیے محققین علماء اس کے قائل نہیں ہیں۔ تو بہرحال جا بجا آپ کو یہ نظر آئے گا۔ اسی طرح پہلے سپارے میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو جادو کا تذکرہ ملتا ہے، وہاں جو وضاحتیں کی گئی ہیں وہ بھی محققین اہل علم اس کی صحت کے قائل نہیں ہیں۔
ان आयात के ज़ेल में वत्तबअू मा तत्लु शयातीनु अला मुल्क सुलैमान वमा कफ़र सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफ़रू युअल्लिमून अन्नास सिहर। सूरह बकरा आयत नंबर 102। इन आयात की सही वजाहत क्या है? इन आयात की सही मुख्तसर तशरीह ये है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जादू का चर्चा आम हो गया था, तो अब लोग जादू में और मौजज़े में फ़र्क नहीं कर पा रहे थे। तो अल्लाह ताला ने 2 फरिश्तों को भेजा था, वो लोगों को सिखाते थे और ये कहते थे कि हम तुम्हारे दरमियान आजमाइश के लिए, और तुम लोग कुफ्र न करो, यानी जादू सीख कर दूसरों को नुकसान न पहुँचाओ, ये पहुँचाना तुम्हारे लिए कुफ्र होगा। तो वो दोनों आए थे आजमाइश के लिए। अब यहाँ मुफस्सिरीन ने, अक्सर दीगर मुफस्सिरीन ने भी यहाँ मौजू किस्से नकल किए, जैसे ये कि ये हारूत मारूत, अब ये 2 फरिश्ते थे और इनका वाक़या ये लिखा जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इंसानों का तज़किरा किया कि इंसान अगर अपने आप को गुनाह से बचाएगा उसका ये मकाम होगा, तो इन्होंने कहा हमारी फजीलत ज़्यादा, हम गुनाह से बचते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा तुम्हारे अंदर शहवत नहीं है, उनमें शहवत है, अगर तुम्हारे अंदर भी शहवत होती तो तुम गुनाह से न बच पाते। इन्होंने कहा नहीं हम बचेंगे, तो अल्लाह ने इनको ज़मीन पे भेजा। तो अब ये ज़ोहरा नामी औरत पर ये लोग आशिक हो गए, तो माज़अल्लाह फिर इन्होंने उसके साथ ज़िना किया। तो अल्लाह ने कहा मैं तुम्हें कहाँ सज़ा दूँ, दुनिया में दूँ या आखिरत में? तो उन्होंने कहा दुनिया में दो। तो फिर इनको बाबुल के कुएँ में उल्टा लटका दिए गए, और ज़ोहरा इसमें आज़म को इनसे सीख गई थी और फिर वो ऊपर चली गई और सितारा बन गया। अब ये बात भी मुहक्किकीन उलमा इसकी सेहत के कायल नहीं हैं। अव्वल तो इसलिए कि फ़रिश्ते मासूम हैं, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून, फ़रिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, तो यहाँ उनसे नाफरमानी का सुदूर। फिर नंबर 2 ये कि उनसे नाफरमानी भी इतनी बड़ी कि ज़िना का सुदूर हो और फिर अल्लाह उनको ये सज़ा दे, तो ये इस्मत के और दलील क़तई के मुनाफी है। फिर एक तरफ उनको सज़ा मिले, दूसरी तरफ ज़ोहरा को एजाज़ मिले और ज़ोहरा सितारा बन जाए, तो सज़ा होनी चाहिए थी। तो अल्लाह के अदल का तकाज़ा था कि दोनों को सज़ा बराबर होती, अब दोनों को सज़ा बराबर नहीं हुई। फिर ये ज़ोहरा सितारा तो इस वाक़े से पहले भी मौजूद था, वाक़े तो बात का है, सितारा तो पहले से उससे पहले मौजूद है। तो ये वाक़या किसी सही और मोतबर सनद के साथ नहीं है, इसलिए ये ठीक नहीं है। इतनी बात है कि फ़रिश्ते आए थे और लोगों को सिखाते थे ताकि लोग जादू में और लोग मौजज़े के दरमियान में फ़र्क कर सकें और अपना दिफा कर सकें, कि जो लोग उन पे जादू करें तो अपना दिफा करें। बस इतना वाक़या दुरुस्त है, इससे आगे जो बात होती है वो गैर मुस्तनद है। तो बहरहाल तफसीर जलालैन इस एतबार से मुफीद तो हैं, लेकिन रिवायात और आसार के एतबार से अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सी गैर मुस्तनद रिवायतें और आसार मौजूद हैं। अब इस तफसीर को पढ़ाते वक़्त कौन सी शुरू और हवाशी का मुताला किया जाए ताकि फ़ायदा ज़्यादा हो? नंबर 1, इस वक्त इस पर जो सबसे मारूफ हाशिया है वो है हाशियतुल जमल अलल जलालैन। इसका असल नाम है अल-फुतूहातुल इलाहिया, अल-फुतूहातुल इलाहिया, और ये मारूफ है हाशियतुल जमल अलल जलालैन के नाम से। शेख सुलेमान जमल का है, इनकी मुतवफ़ा 1204 हिजरी है। कदीमी कुतुबखाने से जो हाशिया तबा है वो 3 जिल्दों में है, और ये बेरूत से भी अब तबा हो चुका है, 6 जिल्दों में तबा है। ये हाशिया हल्ले किताब के लिहाज से बड़ा मुफीद है। इनका उसलूब ये है कि ये जलालैन की इबारत लिखते हैं और फिर उस इबारत की तशरीह करते हैं, एक एक टुकड़ा लेंगे और उसकी वजाहत करेंगे। अगर उन्होंने कहीं बताया क़िरात तो क़िरात की वजाहत करेंगे, एराब की वजाहत है, अगर शान नुज़ूल है उसकी वजाहत है, तफसीर है, मुश्किल जा बजा तराकीब हैं। तो किताब के हल के एतबार से सबसे मुफीद हाशिया यही है, इसलिए आपको जलालैन में हवाशी में इसका हवाला जा बजा मिलेगा। दूसरा है हाशियतुस सावी अलल जलालैन। हाशियतुस सावी अलल जलालैन ये 4 जिल्दों में है, ये दारुल इहया तुरासिल अरबी से तबा है। अल्लामा सावी रहमतुल्लाह अलैह का है, और इस हाशिये में इन्होंने इस्तिफ़ादा किया है हाशियतुल जमल से भी। इनका उसलूब ये है कि इन्होंने इबारत को मुख्तसर अंदाज में हल किया। हाशियतुल जमल में
عبارت تفصیلی ہے، دیگر وضاحتیں بھی ہیں، اور اس میں صرف حل کتاب ہے، اور روایت کے اندر مختصر اور جامع تفسیر ہے۔ اس لیے اگر تفصیلی وقت ہو تو حاشیۃ الجمل مطالعہ کیا جائے، اور اگر وقت کم ہو تو اس اعتبار سے حل کتاب میں یہ حاشیہ بنسبت اس کے زیادہ مفید ہے، اور اس میں اہم مباحث یکجا ہیں۔ اردو زبان میں اگر کوئی اس کی شروحات پڑھنا چاہے تو 2 شروحات معروف ہیں۔ نمبر 1 کمالین شرح جمالین، اور نمبر 2 جمالین شرح جلالین۔ پہلی جو ہے تفسیر کمالین شرح اردو جلالین، یہ حضرت مولانا محمد نعیم صاحب کی ہے، 6 جلدوں میں یہ شرح طبع ہے دارالاشاعت سے۔ اس شرح میں ان کا اسلوب یہ ہے کہ جلالین کی مکمل عبارت پر اعراب لگایا گیا ہے، عبارت کا ترجمہ ہے، مشکل الفاظ کی وضاحت ہے، اور عبارت کی تشریح اور توضیح ہے، اور کہیں کہیں فقہا کے مذاہب اور فقہی مسائل اور دلائل کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ شرح تفصیل، وضاحت، نادر معلومات کے لحاظ سے فائدہ مند ہے، یعنی اس میں حل کتاب بھی ہے لیکن زیادہ تر اس میں تشریح، تفسیر، وضاحت، تاریخی باتیں، تاریخی اقوال، شان نزول، ادنیٰ مناسبت سے تفاسیر کی مباحث اس میں ہیں۔ دوسری جو شرح ہے وہ زیادہ مفید ہے، وہ ہے جمالین، جمالین شرح جلالین، یہ ہے حضرت مولانا محمد جمال بلند شہری کی، یہ 6 جلدوں میں زمزم پبلشر سے طبع ہے۔ ان کا اسلوب یہ ہے کہ اس میں بھی عبارت پر اعراب لگائے گئے ہیں، عبارت کا ترجمہ ہے، اور اس میں مشکل الفاظ کی وضاحت ہے، تراکیب کو حل کیا گیا ہے، جا بجا علمی فوائد اور نکات ہیں۔ یہ شرح استعداد کے لحاظ سے، کتاب کے حل کے لحاظ سے، علمی معلومات کے لحاظ سے زیادہ مفید ہے۔ اس میں اردو کا مواد کم ہے، یعنی تفسیر کا مواد یا واقعات کی تفصیل، شان نزول، تشریح کا مواد کم ہے، لیکن حل کتاب کا اور علمی نکات زیادہ ہے، یعنی اس میں آپ کو لغات کا حل ملے گا، ترکیب ملیں گے، فوائد مستنبطہ ملیں گے، فقہا کے مذاہب ملیں گے، اور آیت کے حل میں کہیں بلاغت کے نقطے ملیں گے، تو استعداد کے لحاظ سے یہ بہتر ہے، البتہ تشریح کے لحاظ سے وہ بہتر ہے۔ تو بہرحال اردو کے اندر اس کی یہ 2 شروحات ہیں۔ نسخہ جو مطالعے میں رکھا جائے، آج کل جلالین کا بشرا کا نسخہ زیادہ مفید ہے، تو اس میں بین السطور بھی معانی لکھے ہوتے ہیں، مشکل کلمات پہ ضبط کلمات، اعراب کا بھی اہتمام ہوتا ہے، اور حاشیے میں وضاحت بھی ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر وہ نسخہ مطالعے میں ہو تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ بہرحال یہ میں نے مختصر بات عرض کر دی کہ اگر تفسیر جلالین کے دوران ان شروحات اور حواشی کو مطالعے میں رکھا جائے، پڑھاتے وقت اسلوب یہ ہو تو فائدہ ہوگا۔ اب جلالین جب استاد پڑھائے تو کیا اسلوب رکھے تاکہ فائدہ زیادہ ہو، اور ان شروع اور حواشی سے ہٹ کر وہ کس کتاب کو مطالعے میں رکھے تاکہ طالب علم زیادہ مستفید ہوں، تو پڑھاتے وقت استاد 5 باتوں کی رعایت رکھے۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز ہے استاد محترم جب پڑھائے تو وہ پوری عبارت کا ترجمہ ضرور کرے۔ عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے استاد صرف خلاصہ بیان کر دیتے ہیں، عبارت کا ترجمہ نہیں ہوتا، اس لیے طالب علم کتاب کو نہیں سمجھتا، مضمون سمجھ جاتا ہے اور کتاب کا مفہوم سمجھ آتا ہے، نفس کتاب حل نہیں ہوتی۔ نمبر 2، دفع دخل مقدر کی وضاحت کی جائے۔ عموماً اس میں مختصر الفاظ میں اشکال جواب ہوتا ہے، جو سوال ہو رہا ہے اس کا جواب ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے استاد وضاحت کرے یہاں یہ سوال ہے اور یہ جواب ہے۔ نمبر 3، نحوی تراکیب کو حل کیا جائے۔ اس میں انہوں نے زیادہ زور 2 چیزوں پہ دیا، ترکیب پہ، قرات پہ۔ اگرچہ قرات کی اتنی ضرورت تو نہیں ہے، چونکہ قرات متواترہ پر اتفاق ہو چکا ہے اور دیگر شاذہ کو پڑھا ہی نہیں جاتا، اس کی ضرورت نہیں ہوتی،
لیکن بہرحال ان کا ایک مزاج رہا ہے، انہوں نے بیان کیا جیسے کشاف نے کیا، اس لیے بعد والے مفسرین اس کو لکھتے رہے، تو اس لیے استاد قرات کی وضاحت کرے اور تراکیب کی وضاحت کرے کہ یہاں ترکیب کے لحاظ سے یہ کیا واقع ہو رہا ہے۔ نمبر 4، جن آیات میں انہوں نے شان نزول ذکر کیا ہے وہ مختصر ہوتا ہے، تو استاد اپنے الفاظ میں مزید وضاحت بھی کرے تاکہ آیت کا مفہوم صحیح سمجھ آ جائے۔ نمبر 5، انہوں نے اپنے الفاظ میں ترجمہ کیا ہوتا ہے، ترجمہ اور تشریح عموماً خاص طور پہ آیت کے آخر میں صفات کا، اور ایک آیت کو دوسری آیت سے جو جوڑتے ہیں یہ بہت مفید مضمون ہوتا ہے ان کا، تو استاد اس کی وضاحت کرے کہ یہ اس جملے کا معنی بیان کر رہے ہیں، یہ اس جملے کی تشریح کر رہے ہیں، تاکہ طالب علم سمجھے کہ یہ وضاحت اس متعینہ حصے کی ہو رہی ہے۔ عموماً وہ سمجھ نہیں آتی، صرف ترجمہ کر دیا جاتا ہے، یہ معلوم نہیں ہوتا یہ کس لفظ کی وضاحت ہے اور کس جملے کی تشریح ہے، تو استاد اس کی وضاحت ضرور کرے۔ اور نمبر 5 اور اہم ایک چیز یہ ہے، استاد ابتدا سے انتہا تک سبق ایک اسلوب پہ پڑھائے، ایک اسلوب پہ سبق پڑھائے، یعنی سال کے آغاز میں دیکھ لیا جائے کہ کل ایام سبق کے کتنے ہیں، چھٹیوں اور امتحانات کو نکالنے کے بعد، تاکہ وہ ایک نہج پہ چلے گا، طالب علم کو فائدہ ہوگا۔ عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے ہمارے ہاں ابتدا میں ایک ایک رکوع پڑھایا جاتا ہے اور بعد میں ایک ایک پاؤ تک پڑھایا جاتا ہے، تو اس کا ترجمہ بھی نہیں ہو پاتا، صرف عبارت خوانی ہوتی ہے، تو کتاب حل نہیں ہوتی۔ اس لیے شروع سے آخر تک ایک اسلوب رکھا جائے، امید ہے اس میں فائدہ زیادہ ہوگا۔ اس میں طلبہ سے کیا چیز یعنی پڑھوائی جائے یا سنی جائے؟ طلبہ سے 2 چیزیں، نمبر 1 عبارت، تاکہ ان کی عبارت درست اور عبارت میں اجرا ہو سکے، اور نمبر 2 لا علی التعیین، چند ایک سے سبق، 1-2 طلبہ سے اگر سبق سن لیا جائے تو اس میں ان پر امید ہے کہ تکرار کا اہتمام باقی رہتا ہے۔ استاد محترم کیا مطالعے میں رکھے؟ تفسیر مدارک کو استاد مطالعے میں رکھے، تفسیر مدارک استاد مطالعے میں رکھے، اس میں معذوف عبارتیں زیادہ ہوتی ہیں اور ترجمہ اور تشریح مختصر اور جامع انداز میں، اردو میں اس کے ساتھ بیان القرآن کو مطالعے میں رکھے۔ انشاءاللہ اگر یہ 2 تفسیریں ہوئی، امید ہے کہ استاد شرح صدر کے ساتھ اسے پڑھا لے گا۔ بہرحال یہ میں نے مختصر گزارش عرض کی تفسیر جلالین کے بارے میں۔ دوسری ایک اہم کتاب جو درجہ سادسہ میں پڑھائی جاتی ہے وہ ہے ہدایہ۔ ہدایہ جلد ثانی نصاب کا حصہ ہے۔ میں نے چند باتیں ہدایہ جلد اول کے تحت وہاں تفصیلاً ویسے بات عرض کر دی تھی، مختصراً یہاں چند باتیں عرض کر دوں کہ ہدایہ کی تدریس کے دوران استاد کن چیزوں کی رعایت رکھیں۔ ہدایہ یہ کتاب ہے علامہ برہان الدین مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 593 ہجری کی۔ انہوں نے پہلے کفایت المنتہی لکھی تھی جو 80 جلدوں میں تھی، جس کا تذکرہ علامہ طائش کبرزادہ نے مفتاح السعادہ میں کیا، اور پھر انہوں نے ایک اختصار کیا ہے بدایت المبتدی جو 2 جلدوں میں ہے، اور یہ متوسط کتاب ہدایہ جو 4 جلدوں میں۔ ہدایہ پڑھاتے وقت استاد درج ذیل چیزوں کی رعایت رکھے۔ نمبر 1 کتاب کی عبارت پڑھوانے کا اہتمام کیا جائے، اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 طالب علم رات کو مطالعے کا اہتمام کرتے ہیں، اور نمبر 2 جو انہوں نے سمجھا ہوتا ہے اگر سمجھنے میں کوئی غلطی اور کمی کوتاہی ہو تو اس کی تصحیح اور اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 عبارت میں بقدر ضرورت صرف اور نحو کا اجرا کروایا جائے۔ نمبر 3 سبق کا خلاصہ پہلے بیان کیا جائے۔ نمبر 4 عبارت کی تقطیع کی جائے، یعنی یہ بیان کیا جائے کہ یہ نفس مسئلہ ہے، یہاں سے آگے مذاہب ہیں، اور اس عبارت سے آگے دلائل کا تذکرہ ہے، اور یہاں سے جواب ہے، اور یہاں سے وجہ ترجیح ہے، تاکہ طالب علم کتاب کو کما حق کو سمجھے۔ عبارت کی تقطیع نہایت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں کتاب تو پڑھا دی جاتی ہے لیکن تقطیع عبارت یا تطبیق عبارت نہیں ہوتی، جس وجہ سے کتاب فہمی نہیں ہوتی، مسائل فہمی ہو جاتی ہے۔ ہدایہ کی یہ خصوصیت ہے، یہ 4 سے 5 سطروں میں سب باتیں بیان کرتے ہیں، مسئلہ بھی،
دلیل بھی، چاروں فقہا کے مذاہب بھی، ان کے دلائل بھی، عقلی بھی، نقلی بھی، پھر ان کے جواب بھی، آخر میں وجہ ترجیح بھی۔ یہ اللہ نے ان کو ایک اعجاز دیا۔ بس اوقات 5 سطروں کے اندر انہوں نے 12 13 دلائل کا تذکرہ ہوتا ہے، اور یہ کسی اور کتاب میں نہیں ہے۔ نمبر 5، راجح اقوال کی تعیین کی جائے، اس کے لیے علامہ قاسم بن قطل بغا کی التصحیح و ترجیح، اور نمبر 2 القول الراجح۔ نمبر 6، حل کتاب کے لیے علامہ بدر الدین عینی کی البنایہ شرح الہدایہ کو مطالعے میں رکھا جائے۔ حل کتاب کے لحاظ سے یہ سب سے مفید شرح ہے۔ اس میں انہوں نے کتاب کو بھی حل کیا ہے، ضمائر کے مرجوں کی بھی تعیین کی ہے، دلائل کا تذکرہ بھی کیا ہے، جوابات بھی دیے ہیں۔ البنایہ شرح ہدایہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 7، احادیث کی تخریج اور روایات کی تحقیق کے لیے علامہ ضیلعی رحمۃ اللہ علیہ کی نصب و رایہ فی تخریج احادیث الہدایہ کو مطالعے میں رکھیں۔ یہ کتاب 5 جلدوں میں قدیمی کتب خانے سے طبع ہے۔ اس کا اختصار کیا ہے حافظ ابن حجر عسقلانی نے الدرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ کے نام سے۔ اگر کوئی روایت بسا اوقات ان میں نہ ملے تو علامہ قاسم بن قطل بغا رحمۃ اللہ علیہ متوفی 879 ہجری کی کتاب ہے منیۃ الالمعی، منیۃ الالمعی فیما فات من تخریج احادیث الہدایہ للزیلعی، منیۃ الالمعی فیما فات من تخریج احادیث الہدایہ للزیلعی۔ یہ کتاب رحیم اکیڈمی سے طبع ہے۔ عموماً جو روایتیں علامہ ضیلعی کو نہیں ملی اور حافظ کو نہیں ملی تو آپ دیکھیں گے ان روایتوں میں اکثر کا تذکرہ اس کتاب میں موجود ہے۔ اس لیے انسان فوراً حکم نہ لگائے کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے یا موضوع ہے یا یہ ماخذ میں موجود نہیں ہے، فوراً حکم نہیں لگانا چاہیے، اس کتاب کو دیکھنا چاہیے۔ ہدایہ کی تدریس کے دوران اعلاء السنن کو مطالعے میں رکھا جائے، دلائل کے تذکرے میں، روایات اور آثار کے تذکرے میں، اور روایت پر کلام کے جواب کے سلسلے میں اعلاء السنن استاد محترم مطالعے میں رکھیں۔ یہ احکامات کی احادیث کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے، اور علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے 20 سال کے عرصے میں لکھا ہے، اور جب یہ کتاب مکمل ہوئی حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنی چادر انہیں انعام میں دی تھی۔ اس کتاب کی نظیر نہیں ملتی، یعنی 1400 سال کے عرصے میں فقہ حنفی پر ایسی کتاب کہ جس میں روایات اور آثار کا اتنا بڑا ذخیرہ اور اتنے محقق انداز میں ایسا تذکرہ اس سے پہلے نہیں ہوا۔ تو اس لیے علماء میں مشہور ہے فقہ حنفی پر ایک بڑا احسان امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا ہے، اور ان کے بعد دلائل کے حوالے سے بر صغیر پر جو بڑا احسان ہے علامہ ظفر احمد عثمانی کا۔ تو اگر یہ کتاب بھی مطالعے میں ہوگی تو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح ہدایہ کے اندر اگر فن میں عمق چاہیے ہے اور دلائل کی وسعت، جزیات کی کثرت، دیگر مذاہب کے جوابات، اور فقہ حنفی کو تحقیق کے ساتھ اگر پڑھنا ہے، فتح القدیر لابن حمام، علامہ ابن حمام کی یہ شرح نہایت محققانہ ہے، اسی لیے انہیں محقق علی الاطلاق کہتے ہیں۔ اس کتاب کے پڑھنے سے ان کی علمیت کا اور فن میں گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس میں دلائل بھی ہیں اور مذاہب بھی ہیں، جوابات بھی ہیں، وجہ ترجیحات بھی ہیں، تفریعات بھی ہیں، روایات اور آثار کا تو بڑا ذخیرہ ہے۔ روایت پر کہیں کلام ہے تو وہ بھی ذکر کیا ہے، جا بجا صاحب ہدایہ کے اگر کہیں تسامح ہے ان کی بھی نشاندہی کی ہے، یعنی ناقل نہیں ہے، محقق عالم ہے، اس لیے فتح القدیر بھی ساتھ مطالعے میں ہو۔ تو بہرحال یہ 3 چیزیں ہو گئیں، بنایہ حل کتاب کے لیے، عمق وسعت مطالعہ، تفصیلات تفریعات کے لیے فتح القدیر، اور دلائل کا تذکرہ اور روایت پہ کلام کے لیے اعلاء السنن، اور حدیث کی تخریج کے لیے نصب و رایہ، جس سے باتیں سامنے آئیں گی۔ باقی ایک بات بطور فائدے کے، علامہ ابن ابی العز حنفی
मुतवफ़ा 792 हिजरी। इनकी किताब अत-तंबीह अला मुश्किलातिल हिदाया, अत-तंबीह अला मुश्किलातिल हिदाया, इससे बज़ाहिर नाम से ये तासुर लगता है कि इन्होंने हिदायत की मुश्किल इबारात को हल किया होगा, हालांकि ऐसा नहीं है। हिदायत की इबारतों पर इन्होंने जा बजा इश्कालात किए। इनके नाम के साथ हनफी लिखा है, लेकिन ये दर हकीकत हनफी नहीं थे और बहुत से मसाइल में इन्होंने खुरूज किया है, और इसी वजह से इनकी किताबों को ज़्यादा अहमियत देते हैं सलफ़ी भी और उनको शाया करते हैं। ख़ास तौर पे इनकी जो अक़ीदा तहाविया की शरह है उसको उमूमन शाया किया जाता है। उसके अंदर भी जो उनके नज़रियात रहे हैं वो नज़रियात ऐसे हैं जो अहले सुन्नत वल जमात से हट कर हैं। कुतुब अक़ाइद के तारुफ़ में मैंने तफसीलन बात अर्ज़ की थी कि किन किन मकामात पर इन्होंने जो तशरीहात की हैं और वो अहले सुन्नत से हट कर हैं। तो अगर उनकी मज़ीद वजाहत देखनी हो, हज़रत मौलाना मुफ्ती रज़ाउल हक़ साहब दामत बरकातुहुम की अक़ीदा तहाविया की शरह है अल-अक़ीदतुस समाविया, अल-अक़ीदतुस समाविया शरह अक़ीदत तहाविया, 2 जिल्दों में है, ज़मज़म पब्लिशर से तबा है। इसमें इन्होंने तफसील के साथ इमाम इब्न अबिल इस का तज़किरा किया है और वजाहत की है कि ये इनके नाम के साथ जो हनफ़ी लिखा है हकीकत में हनफ़ी नहीं है, और इन्होंने जो अपनी इस किताब में इस्तिफ़ादा किया है वो ज़्यादातर अल्लामा इब्न तैमिया, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की किताबों से है। इसीलिए एक किताब छपी है जिसमें इसके माख़िज़ और मसादिर का तज़किरा किया, तो उसमें 178 मकामात पर इब्न अबिल इज़ ने अपनी शरह में जो इस्तिफ़ादा किया वो अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह की किताबों से किया। तो इसलिए इसके माख़िज़ और मसादिर शरह अक़ीदा तहाविया के छप चुके हैं। तो अगर आपने तफसीलन पढ़ना है तो अल-अक़ीदतुस समाविया पर इस पर तफसीली गुफ्तगू इस शरह पर भी हुई है और इनके बारे में भी हुई है। जहाँ जहाँ इन्होंने ऐसी बातें ज़िक्र की हैं उनकी इन्होंने निशानदेही भी की है। तो बहरहाल अत-तंबीह को मुताले में रखा जाए, जो इश्कालात हैं वो आदमी भले पढ़ ले फिर उनकी वजाहत भी करें। अगर तलबा इस हवाले से कोई इश्काल ज़िक्र करें तो उन्हें बता भी दें। उर्दू शुरुआत में 2 शुरुआत इसकी हैं। नंबर 1 अशरफुल हिदाया, नंबर 2 अहसनुल हिदाया। अशरफुल हिदाया हज़रत मौलाना जमील अहमद साहब की है, दारुल इशाद से तबा है, 16 जिल्दों में। इस किताब में इन्होंने हिदाया को हल किया है। जो जदीद नुस्खे आ रहे हैं उनमें इबारत पर एराब भी है, तर्जुमा भी है, मुश्किल अल्फाज की वजाहत भी है, फ़ुक़हा के मज़ाहिब और दलाइल भी हैं। तो हल्ले किताब के लिहाज से ये मुफीद शरह है। और नंबर 2 अहसनुल हिदाया है, जो बाद में लिखी गई है और इसमें भी इस्तिफ़ादा किया गया है अशरफुल हिदाया से। अलबत्ता इसमें चंद चीज़ें बड़ी मुफीद हैं। एक तो अहादीस की तखरीज, इसमें जा बजा हदीसों की तखरीज है, और अगर वो रिवायत किसी और किताब में कुतुब हदीस में आई है तो इन्होंने उसकी तखरीज नीचे की है। किताब बाब रक़मुल हदीस का तज़किरा है। नंबर 2 गरीब अल्फाज की वजाहत इसमें है, मुकम्मल तर्जुमा है, और इबारत की तफसील वसअत के साथ की है, बात को फैला के लिखा है, इस वजह से इबारत सही समझ आ जाती है। तो अलबत्ता इसके पढ़ने में वक्त ज़्यादा लगता है और इसकी बनिस्बत अशरफुल जवाब में और अशरफुल हिदाया में वक्त कम लगता है। तो लेकिन असल काम अशरफुल हिदाया का है। तो ये दोनों शुरुआत हल्ले किताब के लिहाज से मुफीद हैं, तो कोई मुताले में रख ले तो उम्मीद है इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। इसी तरह हिदाया पढ़ते वक़्त हिदाया के मुताले के दौरान इसका जो हाशिया अल्लामा अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह का है वो मुताले में हो। अब्दुल हई लखनवी मुतवफ़ा 1304 हिजरी, इनका ये हाशिया कमाल का है। इन्होंने इसमें बिनाया से भी इस्तिफ़ादा किया है, अल्लामा अकमलुद्दीन बाबिरती की अल-इनाया से भी, और इब्न हुमाम की फ़तुल क़दीर से भी, और इसमें किफ़ाया के हवाले भी हैं। तो गोया ये चारों शुरुआत का ख़ुलासा है। अल्लामा अब्दुल हई लखनवी के वुसअत इल्म और मालूमात का अंदाज़ा और फ़िक़्ह पर अमीक़ नज़र का अंदाज़ा भी इस हाशिए से होता है, और यह हाशिया मकतब रहमानिया के नुस्ख़ों में मुकम्मल साथ है। तो इसलिए हाशिए को मुताले में रखें, इंशाअल्लाह फ़ायदा ज़्यादा होगा। बाकी हिदाया में जा बजा उसूल होते हैं और ये उमूमन जो कुबरा ज़िक्र करते हैं वो कोई ना कोई कायदा होता है।
تو چونکہ قاعدے کے الفاظ میں اب تک وہ شائع نہیں ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی تو الحمدللہ 2 جلدیں طبع ہو گئیں اصول ہدایہ کے نام سے۔ پہلی جلد میں 227 اصول تھے اور دوسری جلد میں 167 اصول۔ تو اگر یہ بھی ساتھ مطالعے میں رکھیں گے اصول ہدایہ تو انشاءاللہ فائدہ یہ ہوگا کہ پڑھاتے وقت جو اصول ہوگا وہ الفاظ آپ طلبہ کو بتا سکتے ہیں کہ یہاں سے صاحب ہدایہ ایک اصول بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اور عموماً وہ اصول چونکہ اصول کے الفاظ میں نہیں ہوتے، صاحب ہدایہ کی اپنی عبارت ہوتی ہے اس لیے اس میں طویل کر کے لکھا ہوتا ہے، تو اس کو اصول کے الفاظ میں لکھا ہے کہ جو مختصر بھی ہو اور جامع بھی ہو۔ تو بہرحال اگر یہ بھی مطالعے میں ہوگا تو انشاءاللہ فائدہ زیادہ ہوگا۔ تیسری ایک اہم کتاب ہے حماسہ، یہ فن ادب پر ہے۔ ادب ایک نہایت اہم فن ہے جس پر ہماری درس نظامی میں 3 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 نفحۃ العرب، نمبر 2 مقامات، اور نمبر 3 حماسہ، اور ساتھ نمبر 4 دیوان متنبی، اور آج کل 7 سبع معلقات کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو پھر 5 کتابیں بن جاتی، ان میں سب سے آخر میں اس کتاب کو رکھا گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب میں اشعار کا جو انتخاب ہوا ہے وہ نہایت عمدہ ہے۔ شعراء کے اشعار کو جمع کیا گیا ہے اور ان اشعار کے مضامین، بلاغت، تشبیہات، استعارات وہ اس درجے کے فوقیت رکھنے والے ہیں کہ مبتدی طلبہ کے لیے سمجھنا وہ ذرا دشوار تھا۔ فن ادب ویسے حقیقت میں کہا جاتا ہے لغت کے لحاظ سے بلانے کو، اور اصطلاح میں اس فن کا اطلاق کیا جاتا ہے کہ جس میں انسان اپنے مافی ضمیر کو ایسے طور پر ادا کرے کہ لفظی اور معنوی غلطیوں سے محفوظ رہے۔ اور بعض اہل علم نے اس فن کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: الادب ملکۃ تعصم عمن قامت به، الادب ملکۃ تعصم عمن قامت به عما یشینہ، کہ ادب ایک ایسا ملکہ ہے کہ جس کے ساتھ قائم ہو جائے تو اسے ہر ناشائستہ چیز سے بچاتا ہے۔ لسان العرب۔ فن ادب پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، میں چند مفید کتابوں کے نام عرض کر دیتا ہوں، اگر کوئی انہیں پڑھ لے تو ادب سے اس کی واقفیت ہوگی۔ ہمارے ہاں تو درس نظامی میں ادب کی کتابوں کو زیادہ تر بطور لغت کے پڑھایا جاتا ہے، یعنی اس سے لغوی معنی معلوم ہو، مجرد اور مزید کے معانی کا فرق معلوم ہو، الفاظ کا ذخیرہ ہو، بطور ادب کے اس کا پڑھانا بہت کم ہے۔ البتہ جو فن ادب پر کتابیں ہیں ان میں سب سے مفید کتاب ایک ہے البیان والتبیین، امام جاحظ رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 255 ہجری۔ نمبر 2 ادب الکاتب، امام ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 276 ہجری۔ نمبر 3 الکامل، امام مبرد رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 285 ہجری۔ اور نمبر 4 کتاب النوادر، ابو علی کی کتاب النوادر۔ نمبر 5 کتاب الاغانی، امام ابو الفرج اصفہانی، متوفی 356 ہجری۔ نمبر 6 العقد الفرید، ابن عبد ربہ، متوفی 328 ہجری۔ اور نمبر 7 کتاب الامالی، ابو علی قائی کی،
नंबर 8 शरह मकामात अल-हरीरी अबुल अब्बास शरीसी की। नंबर 9 शरह नहजुल बलागा शेख कमालुद्दीन की, मुतवफ़ा 679 हिजरी, 5 जिल्दों में है। और नंबर 10 शरह नहजुल बलागा इब्न अबिल हदीद की, इब्न अबिल हदीद, ये 4 जिल्दों में। नंबर 11 उयूनुल अखबार इब्न कुतैबा की, ये 2 जिल्दों में। और नंबर 12 रबीउल अबरार व नुसूसुल अखबार अल्लामा जारुल्लाह ज़मख़शरी की, रबीउल अबरार व नुसूसुल अखियार अल्लामा जारुल्लाह ज़मख़शरी, मुतवफ़ा 538 हिजरी, ये 4 जिल्दों में। और आखिरी अल-मुअजमुल मुफ़स्सल फ़िल अदब दुक्तूर मोहम्मद तून जी की, 2 जिल्दों में। ये मैंने आपको अदब पर जो किताबें लिखी गई हैं उन किताबों का मुख्तसरन तज़किरा किया है। इनमें मारूफ़ किताबें ज़्यादातर 4 हैं, जो इब्तिदा की अल-बयान व तबयीन, अदबुल कातिब, अल-कमाल और किताबुन नवादिर। तो ये किताबें ज़्यादा मारूफ़ हैं। आजकल एक किताब अभी छप कर आई है बड़े उम्दा अंदाज में, किताब तो इब्तिदा की है लेकिन अब उसका हाल ही में नया एडिशन आया है, निहायतुल अरब फ़ी फ़ुनूनिल अदब, 18 जिल्दों में, निहायतुल अरब फ़ी फ़ुनूनिल अदब। तो बहरहाल फ़न अदब पर बहुत काम हुआ है और इस किताब में इन्होंने इसी तरह के मुफीद अशार को जमा किया है। अब किताब पढ़ाते वक़्त उस्ताद किन चीज़ों की रियायत रखे ताकि फ़ायदा ज़्यादा हो, तो मैं 10 बातें मुख्तसरन अर्ज़ कर देता हूँ। अगर इनकी रियायत हो तो इंशाअल्लाह उम्मीद है फ़ायदा होगा। नंबर 1, इबारत की दुरुस्तगी का एहतमाम। बसा औक़ात अशार की इबारत दुरुस्त तरीक़े पे नहीं पढ़ी जाती, एराब को ज़ाहिर नहीं किया जाता, जिस वजह से अगर कोई तलबा याद करें तो वो गलती फिर उनकी हमेशा बाकी रहती है। नंबर 2, कलिमात की लुग़वी तहक़ीक़। हर लफ्ज़ की तहक़ीक़ कर दी जाए मुजर्रद और मज़ीद के एतबार से, और मादे से उसका लुग़वी माना भी मुतय्यन करके बताया जाए। नंबर 3, अगर वो कलमा कुरान और सुन्नत में कहीं इस्तेमाल हुआ है तो उसकी वजाहत की जाए। नंबर 4, अशार का पहले लफ्ज़ी और फिर बामुहावरा तर्जुमा किया जाए। नंबर 5, ज़रबुल अमसाल, मुहावरात और मुफीद अशार ज़बानी याद करवाए जाए ताकि अदब का एक ज़ख़ीरा भी उनके पास ज़बानी तौर पर मौजूद हो और वो इन मिसालें और मुहावरात को याद करके मुस्तक़बिल की गुफ्तगू में इस्तेमाल कर सकें। नंबर 6, मुतरादिफ़ अल्फाज के दरमियान फ़र्क की वजाहत की जाए। नंबर 7, मुफ़रद जमा और जमा मुफ़रद की वजाहत की जाए। नंबर 8, मजाज, तशबीह और इस्तिआरात की तशरीह की जाए। नंबर 9, जदीद कसीरुल इस्तेमाल अल्फाज की निशानदेही की जाए। नंबर 10, अशार का पहले खुलासा बयान करके फिर वजाहत से उन अशार को पढ़ा जाए। पहले खुलासा बयान करने का फ़ायदा ये होता है कि अशार का मज़मून उन्हें पहले समझ आ जाता है, तो फिर अगर वजाहत की जाए तो उन्हें उसका सही मफ़हूम उनके ज़हनों में रासिख़ रहता है।
نمبر 11 مشکل اشعار کی ترکیب کر دی جائے۔ نمبر 12 ضرب الامثال، محاورات اور اشعار کا پس منظر بیان کیا جائے۔ جس پس منظر میں وہ اشعار کہے گئے یا وہ محاورہ کہا گیا، اگر اس کی بھی وضاحت ہو جائے تو پھر ان اشعار کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کتاب پر ابتدا میں جو مفید ترجمہ اس کا اردو زبان میں کیا گیا وہ حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی تھے، جنہوں نے اس کا اردو میں پہلے ترجمہ کیا۔ وہ ترجمہ ایسا تھا کہ جس سے کتاب کے معانی کا سمجھنا تو بالکل آسان ہو جاتا تھا، البتہ اس میں لغات، صرفی نحوی تحقیقات اس کا تذکرہ نہیں تھا۔ اس کا نام ہے تسہیل الدراسہ۔ حضرت شیخ الہند کے والد کا اسم گرامی ہے حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے جو ترجمہ کیا اس کا نام تھا تسہیل الدراسہ۔ انہوں نے اس میں صرف اردو میں ترجمہ کیا تھا، الفاظ کی تشریح اور اشعار کا پس منظر عربی میں لکھا تھا۔ اب چونکہ ترجمہ بھی تقریباً 100 سال پرانا تھا اور اشعار کی بھی اس طرح کی وضاحت اردو میں نہیں تھی، اس لیے طلبہ کے لیے سمجھنے میں دشواری تھی، تو ضرورت تھی کہ اردو میں ایک مفید شرح اس کی ہو۔ تو اس کی اب مفید شرح اردو زبان میں وہ یہ توضیح الدراسہ ہے، حضرت مولانا ابن الحسن عباسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، مکتبہ تراث الاسلام سے طبع ہے۔ حل کتاب کے لحاظ سے اردو میں یہ مفید ہے۔ باقی عربی میں ابو تمام کی شرح بھی اس پہ چھپ چکی ہے، اور اس کی اب تک شروع کی تعداد تو 35 سے زائد ہے۔ ان میں سے بعض شروع ایسے ہیں جو دارالکتب العلمیہ سے طبع ہیں، ان حواشی کو یکجا کر کے بھی شائع کیا گیا ہے، 4 جلدوں میں وہ سب اکٹھے ہیں، لیکن اردو زبان میں ضرورت تھی تو اس اعتبار سے یہ شرح مفید ہے۔ اس شرح میں 5 چیزوں کا اہتمام ہے۔ نمبر 1 اشعار کا ترجمہ، نمبر 2 اعراب، نمبر 3 پس منظر، اور نمبر 4 لغوی اور صرفی تحقیق، اور نمبر 5 مشکل اشعار کی ترکیب اور اس کی اردو میں وضاحت۔ تو بہرحال حل کتاب کے لحاظ سے اگر اس کا مطالعہ ہو تو فائدہ ہوگا۔ درجہ سادسہ میں ایک اور اہم کتاب ہے شرح عقائد۔ شرح عقائد یہ ابتدا میں ایک متن ہے، العقائد النصفیہ کے نام سے، امام ابو حفص نصفی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 537 ہجری، اور پھر اس کی شرح لکھی ہے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 793 ہجری۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد پر اس کے علاوہ بھی ایک مفید کتاب لکھی ہے، وہ ہے شرح المقاصد۔ یہ 5 جلدوں میں ایران قم سے طبع ہوئی ہے۔ اس میں صفات باری تعالیٰ، ذات باری تعالیٰ کی مباحث ہیں، مکان، جسم، عرش، متشابہات اور دیگر اہم اور فنی مباحث کو ذکر کیا۔ ایک کتاب ہے شرح المواقف، وہ میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وہ شرح المواقف کے نام سے، وہ 4 جلدوں میں اس وقت طبع ہے۔ شرح عقائد پر بات کرنے سے پہلے مختصراً یہ ہے کہ اگر عقائد کی کتابوں کا تعارف تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، اگر اس سلسلے میں 3 کتابیں آپ اپنے مطالعے میں رکھیں تو امید ہے فائدہ ہوگا۔ نمبر 1 العقیدۃ وعلم الکلام، محقق العصر علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1371 ہجری، یہ ایک جلد میں دارالکتب العلمیہ سے طبع ہے۔
اس میں متعدد رسائل کو جمع کیا گیا ہے اور عقائد کی نادر اور علمی تحقیقی معلومات اس میں ہیں۔ نمبر 2، اساس التقدیس، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 606 ہجری، صفات باری تعالیٰ کی وضاحت اور تشریح پر ایک مفید کتاب ہے۔ اور نمبر 3، شرح فقہ اکبر، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 1014 ہجری۔ شرح عقائد پر لکھی گئی کتابوں میں ایک مفید اور جامع کتاب ہے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ اس کتاب کو حل کیا جائے تو اس پر بہت سے حواشی لکھے گئے۔ ایک کتاب چھپی ہے 2 جلدوں میں، اس کا نام ہے مجموعۃ الحواشی البہیہ، مجموعۃ الحواشی البہیہ علی شرح عقائد نصفیہ۔ یہ 2 جلدوں میں مکتبہ اسلامیہ میزان مارکیٹ کوئٹہ سے طبع ہے۔ اس میں انہوں نے شرح عقائد پر جتنے حواشی لکھے گئے ہیں مفید، اور اسی طرح علامہ خیالی رحمۃ اللہ علیہ کا جو حاشیہ ہے اس پر جو حاشیے لکھے گئے ہیں ان سب کو جمع کیا۔ یہ دونوں جلدیں طبع ہیں، دارالعلوم کی لائبریری میں نے دیکھی ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو حاشیہ ہے وہ ہے ملا احمد جندی رحمۃ اللہ علیہ کا، ملا احمد جندی کا حاشیہ ہے، اور اسی طرح پھر اس پر علامہ خیالی رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ شرح عقائد پر، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ پھر علامہ خیالی کے حاشیے پر حاشیہ ہے عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ بھی اس میں ہے۔ یعنی علامہ خیالی کا حاشیہ شرح عقائد پر اور علامہ خیالی کے حاشیے پر حاشیہ علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی کا، وہ بھی اس میں۔ علامہ سیالکوٹی کا حاشیہ بڑا مفید ہے اور بڑا محقق ہے، اس سے دونوں کتابیں حل ہو جاتی ہیں، شرح عقائد بھی اور علامہ خیالی کا حاشیہ بھی۔ اسی طرح اس میں ہے جامع التقاریر، جامع التقاریر کا خلاصہ انہوں نے اس میں شامل کیا ہے۔ اس میں دیگر علماء کے حواشی ہیں۔ اس میں سب سے پہلا حاشیہ ملا احمد جندی کا ہے، پھر اس کے تحت علامہ خیالی کا ہے، اور یہ دونوں حواشی صفحہ 211 پر مکمل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سے علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی کا حاشیہ ہے، اور پھر جامع التقاریر کے نام سے بعض محققین کے حواشی ہیں۔ یہ پہلی جلد 550 صفحات پر ہے، جس میں 210 صفحات پر ملا جندی اور علامہ خیالی کا حاشیہ ہے، اور 344 پر عبدالحکیم سیالکوٹی کا اور جامع التقاریر کا حاشیہ ہے۔ دوسری جلد میں علامہ خیالی رحمہ اللہ کے حاشیے پر ایک حاشیہ ہے، اور پھر اس کے بعد آگے ایک اور حاشیہ ہے صفحہ نمبر 134 سے، وہ ہے محقق عصام الدین کا شرح عقائد پر حاشیہ، محقق عصام الدین۔ اس کے ساتھ نیچے حاشیہ ہے علامہ ولی الدین، اور دوسرے محقق ہیں محمد حمید کفوی، وہ اس کے ساتھ نیچے تیسرا حاشیہ ہے۔ یہ تینوں حواشی خیالی پر ہیں، شرح عقائد پر بھی، اور شرح عقائد پر جو خیالی کا حاشیہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ انہوں نے اب تک جتنے حواشی طبع ہوئے تھے سب کو اس میں یکجا کر دیا۔ تو اگر کوئی یہ حاشیہ لے لے اور یہ اس کتاب کو خرید لے تو اس کے سامنے علامہ سیالکوٹی کا، علامہ احمد جندی کا اور علامہ خیالی کا، اور اس طرح محقق عصام الدین کا، علامہ کفوی کا سب آ جائیں گے۔ تو نام کیا ہے؟ مجموعۃ الحواشی البہیہ علی شرح عقائد نصفیہ۔ لیکن اس کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، اس لیے کہ خط بھی بہت پرانا ہے، اغلاط بھی بہت زیادہ ہیں، اور ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔
اس لیے جب تک اس کو عمیق نظر سے نہ دیکھا جائے تو انسان استفادہ نہیں کر پاتا۔ ایک اور حاشیہ ہے شرح عقائد پر جو دہلی سے ایک جلد میں چھپا ہے، یہ بھی لائبریری میں ہے، وہ ہے حاشیہ رمضان آفندی، اس کا نام ہے حاشیہ رمضان آفندی علی شرح العقائد۔ علامہ رمضان آفندی محقق عالم تھے عقائد پر، انہوں نے یہ ایک جلد میں لکھا ہے، 322 صفحات ہیں اس کے۔ یہ بھی مفید حاشیہ ہے لیکن اب تک اس پر کوئی کام اور تحقیق نہیں ہوئی، کمپیوٹرائز ایڈیشن نہیں ہے، اس لیے سمجھنا ذرا مشکل ہے۔ عبدالحکیم سیالکوٹی کا جو حاشیہ ہے خیالی پر اور خیالی کا شرح عقائد پر، یہ دہلی سے طبع ہو گیا۔ یہ بھی ایک پرانا نسخہ ہے یہاں جو عبدالحکیم سیالکوٹی نے خیالی پر لکھا اور خیالی نے شرح عقائد پہ لکھا، دہلی سے ایک جلد میں طبع ہے، لیکن یہ بھی صاف نہیں ہے، استفادے میں بڑی دشواری ہوتی ہے، اور متن اور شرح الگ الگ نہیں ہے۔ اگر اس میں شرح عقائد کا متن الگ کیا جائے، علامہ خیالی کا حاشیہ الگ کیا جائے اور عبدالحکیم سیالکوٹی کا الگ کیا جائے تو انشاءاللہ فائدہ زیادہ ہوگا۔ اسی طرح عربی زبان میں اس کی ایک شرح ہے، الجواہر البہیہ علی شرح العقائد النصفیہ، الجواہر البہیہ علی شرح العقائد النصفیہ، علامہ شمس الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس وقت جو مفید شرح ہے کہ جو حل کتاب کے لحاظ سے کافی ہے وہ ہے نبراس، علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حل کتاب کے لحاظ سے بڑی مفید اور جامع کتاب ہے اور اس میں بڑے مفید اور اہم مضامین موجود ہیں، تو اگر کوئی دیگر حواشی پڑھے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہ پڑھ سکے تو کم از کم اس شرح کو اپنے مطالعے میں رکھ دیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ شرح عقائد کی احادیث کی تخریج کی ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 911 ہجری نے، اور یہ تخریج شرح عقائد کے نسخوں کے آخر میں موجود ہے۔ مختصر سا رسالہ ہے جس میں موجود روایات کی تخریج ہے۔ اردو زبان میں اس کی شروحات میں ایک شرح ہے بیان الفوائد کے نام سے، بیان الفوائد۔ اس کتاب میں عبارت کا ترجمہ ہے، عبارت کی عام فہم انداز میں وضاحت ہے۔ یہ ہے مولانا مجیب اللہ صاحب کی، حضرت مولانا مجیب اللہ صاحب HM سعید کراچی سے طبع۔ ان کا اسلوب یہ ہے کہ پہلے عبارت نقل کرتے ہیں، پھر عبارت کا ترجمہ ہے، اور پھر تشریح کے عنوان کے ساتھ عبارت کی وضاحت ہے۔ درمیان میں جہاں کوئی اشکال اعتراض ہے تو اعتراض جواب کو الگ الگ کر کے ذکر کیا۔ عموماً قولہ سے اہم بات ذکر کرتے ہیں اور پھر نیچے اس کی وضاحت کرتے ہیں، تو حل کتاب کے لحاظ سے یہ مفید شرح ہے۔ اسی طرح نمبر 2 جواہر الفرائد، جواہر الفرائد، اس میں تفصیلی مباحث انہوں نے ذکر کی ہیں، کتاب کے حل کے ساتھ ساتھ دیگر بھی عقائد کی علمی اور فنی مباحث اور حواشی کا خلاصہ ہے۔ تیسرا ہے توضیح العقائد، حضرت مولانا اکرام الحق صاحب کی توضیح العقائد۔ اس میں انہوں نے پہلے عبارت پر مکمل اعراب لگایا ہے، مشکل الفاظ کی وضاحت کی ہے، پھر تشریح ذکر کی ہے، اور پھر اعتراضات کے جوابات دیے ہیں۔ یہ مختصر مگر اچھی شرح ہے، حل کتاب کے لحاظ سے یہ مفید ہے، کتاب کے جتنے اہم مضامین ہیں وہ اس سے حل ہو جاتے ہیں، تو اگر کسی کے پاس یہ ایک بھی ہو تب بھی کافی ہے۔ جامع عمر بن خطاب سے طبع ہے، تو اس میں عبارت، ترجمہ، اغراض عبارت، تشریح عبارت اور اشکالات کے جوابات ہیں۔
اس کے علاوہ ایک اور کتاب پڑھائی جاتی ہے، وہ ہے العقیدۃ الطحاویہ، امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 321 ہجری، مسلک کے اعتبار سے حنفی عالم ہیں، اور یہ وہی ہیں جنہوں نے شرح معانی الآثار، مشکل الآثار اور اختلاف الفقہاء نامی کتابیں لکھی ہیں۔ انہی کی یہ کتاب اللہ نے اس کو اتنے قبولیت عطا فرمائی، اس وقت سے لے کر آج تک یہ کتاب اہل علم کے درمیان عوام و خواص میں مشہور ہے۔ اور اس کے شروع میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس میں نے امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد اور دیگر اہل سنت کے عقائد ذکر کی ہیں۔ اس کتاب کا ترجمہ تو نہایت سہل ہے، البتہ اس کی تشریح کے لیے اگر ایک تو ہے کہ اردو زبان میں پڑھیں، ایک عربی میں، عربی زبان میں ہے التوضیحات الجلیہ علی شرح العقیدۃ الطحاویہ، یہ 3 جلدوں میں چھپی ہے، دکتور محمد بن عبد الرحمن کی، دار ابن الجوزیہ سے۔ تفصیلی وضاحتیں اس میں اور عبارت کی تشریح اچھی ہے، لیکن ایک بات یاد رہے کہ اس نے ابن ابی العز سے بھی بہت استفادہ کیا ہے، اور میں نے پہلے بات اس پہ عرض کر دی ہے۔ امام ابن ابی العز حنفی، انہوں نے بھی عقیدہ طحاویہ کی شرح لکھی ہے، شرح عقیدہ طحاویہ کے نام سے، جو معروف ہے، لیکن اس میں بہت ساری جگہوں پر انہوں نے جو باتیں، مسائل، اعتقادات لکھے ہیں وہ اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر ہیں۔ تو اگر ان کی وضاحتیں دیکھنی ہوں تو العقیدۃ السماویہ، العقیدۃ السماویہ شرح عقیدۃ طحاویہ، حضرت مولانا مفتی رضا الحق صاحب دامت برکاتہم، پہلی جلد میں حضرت نے وہ تمام جگہیں ذکر کر دی ہیں جہاں امام ابن ابی العز اشاعرہ اور ماتریدیہ سے ہٹ کر جو انہوں نے آراء دی ہیں، اور یہ تقریباً 178 مقامات پر امام ابن ابی العز نے اپنی شرح میں علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے۔ اس پر ایک کتاب بھی چھپی ہوئی ہے، مصادر ابن ابی العز، مصادر ابن ابی العز فی شرح عقیدہ طحاویہ، تو انہوں نے وہ تمام جگہیں اس میں ذکر کی ہیں۔ بہرحال عقیدہ طحاویہ کی وہ بھی شرح ہے امام ابن ابی العز کی، تو اسے بھی آدمی مطالعہ تو کر لے، لیکن بہرحال جن جگہوں پر وہ اہل سنت سے ہٹ کر ہیں ان کی وضاحت اس کے سامنے ہونی چاہیے۔ اسی طرح یہ دوسری شرح بھی مفید ہے، اس میں تشریحات، تفصیلات کافی ہیں، لیکن بعض جگہیں انہوں نے جو ان سے نقل کی ہیں تو اس کو آدمی بیدار مغزی کے ساتھ پڑھے۔ اردو زبان میں اس کی یہ شرح سب سے مفید ہے، العقیدۃ السماویہ، شرح عقیدہ طحاویہ، 2 جلدوں میں، زمزم پبلشر سے طبع ہے۔ اس میں صرف کتاب کا ترجمہ اور تشریح ہی نہیں بلکہ پورے فن کو حل کیا گیا، جو بھی مسئلہ لکھا ہے، مثلا مسائل الخفین کا مسئلہ ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعدیل کا مسئلہ ہے، خلافت ابو بکر صدیق کا مسئلہ ہے، ختم نبوت ہے، دیگر جتنے ہیں ہر ایک کو بڑی تفصیل کے ساتھ بحوالہ انداز میں لکھا ہے۔ تو اگر یہ مطالعے میں ہو تو اس کے علاوہ کسی اور کتاب کی اس کتاب کے حل کے لیے ضرورت نہیں پڑتی۔ اور کون سی؟ توضیح، کتب فقہ کا تعارف، میری کتاب میں کتب فقہ، ایک کتاب سادسہ کے اندر نصاب میں، وہ ہے توضیح تلوی، علامہ عبید اللہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 747 ہجری، انہوں نے ایک متن لکھا تھا التنقیح کے نام سے، التنقیح۔ پھر انہوں نے خود اپنے اس متن کی شرح لکھی اور اس کا نام رکھا التوضیح، اور پھر اس متن اور شرح دونوں پر حاشیہ لکھا ہے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 793 ہجری نے، اور اس کا نام ہے التلویح۔ یہ کتاب اس وقت سے لے کر آج تک نہایت معروف ہے۔ علامہ عبید اللہ بن مسعود وہی ہیں جنہوں نے
وقایہ پر حاشیہ لکھا تھا شرح الوقایہ کے نام سے، اور جنہوں نے پھر اس کا خلاصہ نکالا تھا النقایہ کے نام سے، اور جس کی شرح پھر آگے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فتح باب العنایہ فی شرح کتاب النقایہ کے نام سے لکھی تھی، اور شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس پر حواشی لکھے تھے۔ تو ان کی یہ جو کتاب ہے تنقیح اور توضیح، اس کتاب میں انہوں نے لغت عربیہ، علم معانی، بیان اور منطق کی اہم مباحث کو اس میں جمع کر دیا ہے۔ اس کا مقدمہ قواعد اصولیہ کے بیان میں ہے، جس میں خاص، عام، مطلق، مقید، حقیقت، مجاز، حروف معانی، مجمل، متشابہ، اور اسی طرح لفظ کی دلالت، صریح، کنایہ اور حقیقت اور مجاز کی مباحث پر ہے۔ اس میں ایک بحث معتزلہ کے نزدیک حسن اور قبح، اور کتاب و سنت، اجماع اور قیاس اور اس کے متعلقات پر مشتمل مباحث ہیں۔ یہ کتاب ایک مقدمہ اور 2 قسموں پر مشتمل ہے، ایک مقدمہ اور 2 قسموں پر مشتمل ہے، اور اس کی قسم اول 4 ارکان پر مشتمل ہے۔ الرکن الاول فی الکتاب، الرکن الثانی فی السنہ، الرکن الثالث فی الاجماع، اور الرکن الرابع فی القیاس۔ اور قسم ثانی 3 ابواب پر مشتمل ہے۔ الباب الاول فی الحکم، الباب الثانی المحکوم به، اور الباب الثالث فی المحکوم علیہ۔ اس کتاب کی مقبولیت کی وجہ سے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر حاشیہ لکھا۔ یہ حاشیہ حل غوامض، تنقیح عبارت اور مغلقات کی توضیح میں بے نظیر ہے۔ اس کے پڑھنے سے استعداد میں اضافہ ہوتا ہے اور ایک تحقیقی ذہن بنتا ہے۔ البتہ اس کتاب سے فن تو سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ اس میں غیر ضروری مباحث، قیل قال بہت زیادہ ہے، تو فن تو سمجھ نہیں آتا، لیکن انسان کی استعداد میں خوب اضافہ ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ حاشیہ بڑا مفید ہے۔ اردو زبان میں توضیح کی متعدد شروحات ہیں، ان میں ایک شرح ہے درس توضیح کے نام سے۔ یہ حضرت مولانا عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے جامع فاروقیہ کے استاذ تھے، پھر یہاں بھی استاذ رہے، چند سال قبل ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو یہ شرح بھی نہایت مفید ہے، اس میں کتاب کا حل بھی ہے، وضاحت بھی ہے، حضرت کے زندگی کے تجربات بھی ہیں، اور حل کتاب کے لحاظ سے مغلق مقامات کی بڑی اچھی وضاحت ہے، جو دیگر شروحات میں انسان کو نہیں ملتی۔ دوسری شرح ہے مسک الملیح کے نام سے۔ مسک الملیح، یہ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی صاحب ان کی شرح ہے۔ پورا نام اس کا مسک الملیح لحل التوضیح والتلویح ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں نمبر 1 مکمل عبارت پر اعراب ہے، نمبر 2 ترجمہ ہے، نمبر 3 وضاحت ہے، نمبر 4 اشکال اور جوابات ہیں، دفع دخل مقدر کی وضاحت ہے۔ تو حل کتاب کے لحاظ سے یہ بھی بڑی مفید ہے، خاص طور پہ تلویح کے حل کے لیے۔ عموماً تنقیح اور توضیح تو حل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ عام فہم ہیں، وہ بسا اوقات بغیر شرح کی ضرورت ہی نہیں رہتی اس میں، لیکن تلویح کے حل کے لیے
کہیں ضرورت پڑتی ہے تو اس میں مسک الملیح مفید ہے، اس سے کتاب حل ہو جاتی ہے۔ اور کتاب کی ہر عام بحث کو انہوں نے ترتیب کے ساتھ ذکر کیا۔ تدریس کے دوران اگر نسخہ مکتبۃ البشریٰ کا جو اس وقت طبع ہے اگر وہ مطالعے میں ہو تو امید ہے انشاءاللہ فائدہ زیادہ ہوگا۔ ان میں سے بعض شروحات ایسی ہیں کہ جو ابھی سامنے آئی ہیں، ان کے نام بھی عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو میں نے اردو میں شرح عرض کی تھی بیان الفوائد کے نام سے، اور دوسری ایک شرح میں نے عرض کی تھی جواہر الفرائد کے نام سے، اور یہاں تیسری ایک اور شرح ہے، وہ ہے اشرف الفوائد، حضرت مفتی فدا محمد صاحب کی اشرف الفوائد۔ شرح عقائد جو کتاب ہے، اس کا جو متن تھا امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس متن کی عربی زبان میں ایک بڑی مفید شرح لکھی گئی ہے، جس میں انہوں نے متن کو سامنے رکھ کر اس کی تمام تشریح اور وضاحت انہوں نے ذکر کی ہے، اور اس کا نام ہے الفوائد الامدادیہ، الفوائد الامدادیہ فی توضیح العقائد النصفیہ، الفوائد الامدادیہ فی توضیح العقائد النصفیہ، یہ حضرت مولانا محمد الیاس عبداللہ صاحب کی ہے، ادارۃ الصدیق دیوبند سے طبع ہے۔ یہ عربی زبان میں ہے، اور اس میں انہوں نے عقائد نصفیہ کی تشریح اور وضاحت کی ہے۔ ان کی شرح بڑی عام فہم ہے اور عالمانہ ہے، عقائد کے سمجھنے کے لیے بڑی مفید کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے منطقی، فلسفی، دیگر مباحث سے گریز کیا ہے، اور زیادہ قیل قال سے اپنے آپ کو بچا کر نفس اہم مباحث کو ذکر کیا، اس لیے اگر یہ کتاب نصاب کا حصہ بنایا جائے تو انشاءاللہ بڑی مفید کتاب ہوگی۔ اسی طرح توضیح تلویح پر میں نے اردو شروحات میں 2 کا نام عرض کیا تھا، درس توضیح کا اور نمبر 2 مسک الملیح کا۔ اس کے علاوہ بھی مزید شروحات ہیں۔ نمبر 3 التعلیق الفصیح فی حل التوضیح والتلویح، التعلیق الفصیح فی حل التوضیح والتلویح، حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مکتبہ رشیدیہ سے طبع ہے۔ مولانا منظور احمد نعمانی صاحب بڑے محقق عالم گزرے ہیں، فنون پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دسترس عطا کی تھی، اسی لیے ان کی یہ شرح اور اسی طرح بیضاوی پر حل کتاب کے لحاظ سے یہ دونوں بڑی مفید ہیں۔ کتاب کے مضامین کو، مغلق مقامات کو، پیچیدہ مباحث کو انہوں نے حل کیا ہے۔ اسی طرح نمبر 4 تنقیح التشریح، تنقیح التشریح اردو شرح توضیح و تلویح، حضرت مولانا فضل اللہ شامزئی صاحب، یہ جامعہ علوم اسلامیہ فریدیہ سے طبع ہے۔ یہ بھی توضیح تلویح کی شرح ہے، اس میں پہلے متن کو لکھا گیا ہے، پھر اس کا ترجمہ ہے، قولہ سے وضاحت ہے، اشکالات کے جوابات ہیں، متن کی ہر عبارت کی الگ الگ تشریح کی ہے، تو حل کتاب کے لحاظ سے یہ ایک مفید شرح ہے۔ اسی طرح نمبر 5 الترویح، الترویح لحل التوضیح والتلویح، حضرت مولانا محمد لقمان صاحب، یہ مکتبۃ الحسنین سے طبع ہے۔ یہ شرح اس لحاظ سے جامع ہے کہ اس میں عبارت کا ترجمہ، عبارت کی اغراض، اشکالات کے جوابات
اور مغلق مقامات کو حل کیا گیا۔ عموماً متاخرین کی شروحات اور بعد میں لکھی گئی شروحات جامع ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ سابقہ کو شروحات سے استفادہ کر کے لکھتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ شرح دیگر شروح سے فی الجملہ مستغنی کر دیتی ہے۔ درجہ سادسہ میں ایک اہم کتاب ہے مسند امام اعظم۔ ہمارے ہاں جو نسخہ اس وقت مسند امام اعظم کا متداول ہے، یہ امام حارثی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اس میں انہوں نے امام صاحب کی روایات کو شیوخ کے لحاظ سے جمع کیا تھا۔ امام صاحب نے اپنے شیوخ سے جو روایات لی تھیں، ان حروف تہجی کی ترتیب پر انہوں نے روایات کو جمع کیا تھا۔ پھر علامہ حسقفی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 650 ہجری نے ان روایات سے مقررات کو حذف کر کے ایک اختصار کیا اور اس کا نام رکھا مسند ابی حنیفہ للحسقفی۔ مسند ابی حنیفہ للحسقفی۔ پھر اس کی شرح لکھی ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1014 ہجری نے، اور اس شرح کا نام ہے مسند الانام فی شرح مسند الامام۔ مسند الانام فی شرح مسند الامام۔ یہ شرح ابتدا میں مکتبہ مجتبائی ہندوستان سے طبع ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہندوستان کے ایک مشہور عالم گزرے ہیں، شیخ محمد حسن سنبولی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اس پر ایک عظیم الشان حاشیہ لکھا، اس کا نام ہے تنسیق النظام فی مسند الامام۔ یہ بعض نسخوں میں بطور حاشیے کے طبع بھی ہے، تنسیق النظام فی مسند الامام۔ اب چونکہ اس کتاب سے استفادہ تھوڑا مشکل تھا، اس وجہ سے کہ یہ امام صاحب کے شیوخ پر تھی، اور جو امام صاحب کے شیوخ سے واقف نہ ہو تو اس کے لیے روایت تلاش کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا، اس لیے ضرورت تھی کہ اس کتاب کو فقہی ابواب کی ترتیب پر مرتب کیا جائے۔ تو حضرت مولانا محمد عابد سندھی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد عابد سندھی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1257 ہجری نے اس کتاب کو فقہی ابواب کی ترتیب پر مرتب کیا تاکہ کتاب سے اب استفادہ کرنا آسان ہو جائے۔ انہوں نے مقررات کو حذف کر دیا اور جو فقہی طریقہ رائج ہے اسی کے مطابق کتاب کے اسلوب کو رکھا۔ یہی نسخہ آج کل درس نظامی کے نصاب میں شامل ہے۔ پھر علامہ عابد سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس کی ایک مفصل شرح لکھی، اس کا نام ہے المواہب اللطیفہ، المواہب اللطیفہ علی مسند ابی حنیفہ۔ اس کا قلمی نسخہ تھا پیر جھنڈو کی لائبریری میں۔ علامہ عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں اس کا مطالعہ کیا تھا، اور حضرت کی رائے اس کے بارے میں یہ تھی کہ یہ ایسی کتاب ہے جیسے بخاری کی شرح فتح الباری ہے۔ تو پہلے یہ شرح طبع نہیں تھی، حال ہی میں یہ شرح بھی طبع ہوئی ہے،
دکتور تقی الدین ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ دار النوادر سے طبع ہوئی ہے اور نہایت محقق نسخہ ہے۔ تو حل کتاب کے لحاظ سے اور دلائل کے لحاظ سے بہت ہی اچھی اور مفید شرح ہے۔ تو نام کیا ہے؟ المواہب اللطیفہ۔ تو یہ پہلے طبع نہیں تھی، اب یہ طبع ہو گئی۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے، مسند امام اعظم کے اس کو سمجھنے میں تھوڑی بعض ساتھیوں کو دشواری ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ امام حارثی کی کتاب ہے، کوئی کہتا ہے امام حسکفی کی، کوئی کہتا ہے علامہ عابد سندھی کی۔ حالانکہ میں نے آپ کو ترتیب عرض کر دی۔ ابتدا میں روایتوں کو جو امام صاحب کے شیوخ پہ جمع کیا تھا وہ امام حارثی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ امام حارثی کی وفات ہے 340 ہجری میں، امام حارثی متوفہ 340 ہجری، اور پھر اس نے جو امام صاحب کے شیوخ پہ جمع کیا تو ان سے مقررات کو حذف کر کے جو ترتیب دی تھی وہ علامہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ نے، متوفہ 650 ہجری نے، اور انہوں نے نام رکھا تھا مسند ابی حنیفہ للحسکفی۔ تو ملا علی قاری نے جو شرح لکھی ہے وہ اس کی ہے، اور آج کل لوگ اس شرح کو سمجھتے ہیں وہ علامہ عابد سندھی کی کتاب کی شرح ہے، حالانکہ ایسا نہیں، کیونکہ علامہ عابد سندھی کی وفات 1257 میں اور ملا علی قاری کا انتقال تو 1014 ہجری میں۔ جس وقت ملا علی قاری کا انتقال ہوا علامہ عابد سندھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا، تو اس نے وہ اختصار کیسے کیا کہ ملا علی قاری اس کی شرح لکھ کر گیا؟ مرنے کے بعد پھر تو زندہ نہیں ہوا، اس لیے ملا علی قاری کی وہ شرح علامہ حسکفی کی اس کی شرح، اور علامہ عابد سندھی نے جو فقہی ابواب پر اسے مرتب کیا اس کی شرح اس نے خود لکھی، اور اس شرح کا نام المواہب اللطیفہ ہے۔ اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو مسند ہے، اس مسند پہ بہت سے لوگوں نے کام کیا۔ اگر آپ نے تفصیل دیکھنی ہو تو میں نے اس پر مفصل بات الحمدللہ کی ہے۔ مسند یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے محدثانہ مقام کی دوسری جلد میں، اس میں امام صاحب کی 29 مسانید کا بھی تعارف ہے، مسند امام اعظم کا بھی تفصیلی تعارف ہے، اور اس پر لکھی گئی شروح، حواشی، تعلیقات کا بھی ہے، اور اس کتاب میں ہر باب میں کتنی روایتیں ہیں، کتاب العلم میں، کتاب الطہارت میں، ہر ایک کی پوری وضاحت اس میں موجود ہے۔ اب اس کتاب کی جو مشہور اردو میں شروحات ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں، اردو ترجمہ اور اردو شروحات۔ مسند امام اعظم کا پہلے جو ترجمہ ہوا ہے وہ کیا ہے حضرت مولانا حبیب الرحمن بن مولانا احمد علی محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ پہلے ترجمہ ہوا تھا۔ مولانا حبیب الرحمن بن مولانا احمد علی محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ترجمہ لکھنؤ سے 1318 ہجری میں شائع ہوا۔ دوسرا اس کا معروف ترجمہ ہے مسند امام اعظم، مترجم مولانا خورشید احمد، ناشر ادارہ نشریات اسلام۔ اور نمبر 3 مسند امام اعظم، مترجم مولانا سعد حسن، ناشر مکتبہ سعیدی۔ نمبر 4 ترجمہ مسند امام اعظم، مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ناشر مکتبہ نول لکھنؤ۔ اردو زبان میں جو اس وقت اس کی شروحات رائج ہیں کہ جن میں ترجمہ، وضاحت، فقہا کے مذاہب اور دلائل کا تذکرہ بھی ہے، تو ان میں ایک شرح ہے الطریق الاسلم، اردو شرح مسند امام اعظم، حضرت مولانا ظفر اقبال صاحب، مکتبہ رحمانیہ لاہور۔ یہ ایک مفید شرح ہے، اس میں عبارت کا ترجمہ، حدیث کی تشریح، وضاحت، فقہا کے مذاہب
اور اگر کوئی روایت بظاہر متعارض فیہا تو اس کی تشریح اور تطبیق ذکر کی ہے۔ نمبر 2، درس مسند امام اعظم حضرت مولانا مفتی صابر محمود صاحب ادارۃ الرشید سے طبع ہے۔ اس میں عبارت پر اعراب، ترجمہ اور فقہی مسائل کا تذکرہ ہے۔ نمبر 3، خلاصہ مسند امام اعظم حضرت مولانا مفتی معاویہ صاحب مکتبہ عمر فاروق سے طبع ہے۔ اس میں روایات کا خلاصہ اور مذاہب اور دلائل کا تذکرہ کیا ہے۔ فہم کتاب میں تو معاون نہیں ہے، البتہ امتحان پاس ہو جاتا ہے، اس سے آدمی دیوار پار کر لیتا ہے، اس لحاظ سے ٹھیک ہے۔ باقی استعداد بنانی ہے تو المواہب اللطیفہ کو مطالعہ کریں، یا مولانا حسن صاحب کا جو میں نے حاشیہ تنسیق النظام عرض کیا اس کا مطالعہ ہو، یا المواہب اللطیفہ کا مطالعہ ہو۔ اسی طرح چونکہ ان میں اکثر وہ احادیث بھی ہیں جو مشکات میں بھی آتی ہیں، اس لیے جہاں ضرورت پیش آئے وہاں انسان مشکات کی شروحات سے بھی استفادہ کرے، کئی فقہا کے مذاہب اور تشریحات میں، اس لیے کہ یہ جو شرح ہیں اردو کی، ان میں اکثر مذاہب کے نقل میں غلطیاں ہیں، بس جو اردو میں ایک نے لکھا بعد والے نے بھی وہی لکھا، اکثر یا افادات ہے، پیچھے کوئی حوالہ ہے نہیں، تو اس لیے اکثر نقل مذاہب میں غلطیاں، دلائل میں غلطیاں، ترجیحات میں غلطیاں، اس لیے بہتر ہے آدمی پڑھاتے وقت مذاہب کے نقل میں، دلائل میں مشکات کی شبہات کو بھی سامنے رکھے۔ خاص طور پہ نفحات التنقی حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کے افادات ہیں، نفحات التنقی یہ مشکات کی اچھی عالمانہ شرح ہے، اور تنظیم الاشتات انشاءاللہ تفصیلاً بات تو وہاں آئے گی مشکات کی ذیل میں، تو اگر ان دو کو بھی اپنے مطالعے میں رکھیں تو فائدہ رہے گا، تنظیم الاشتات اور نفحات التنقی۔ درجہ سادسہ میں ایک اہم کتاب ہے سراجی، اس کے مصنف ہیں علامہ سراج الدین محمد بن عبد الرشید رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کتاب علم میراث پہ لکھی گئی ہے، اور درس نظامی کے نصاب میں فن میراث پر یہی ایک کتاب نصاب میں شامل ہے، اور یہ کتاب اپنے موضوع پر جامع کتاب ہے۔ اگر کوئی اسے سمجھ کے پڑھ لے تو اسے اس فن پر کسی اور کتاب کی فی الجملہ ضرورت نہیں رہتی۔ اس کتاب پر سب سے مفید حاشیہ ہے علامہ محمد نظام الدین کرانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کا نام ہے دلیل الوارث، اور اب جب یہ طبع ہوا ہے تو اب اس نام سے ہے دلیل الوراث۔ اس کتاب پر اس وقت سے لے کر آج تک بہت سی شروح اور حواشی لکھے گئے، ان میں سے اکثر کا تذکرہ حاجی خلیفہ نے کشف الظنون میں، اور بعض کا تذکرہ علامہ اسماعیل پاشا بغدادی نے ہدیۃ العارفین میں کیا، لیکن اکثر حواشی اس وقت موجود نہیں ہے۔ جو شروع اس کی اس وقت موجود ہیں پاک و ہند میں وہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، ترازی شرح سراجی، یہ حضرت مولانا اشتیاق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاذ دارالعلوم دیوبند، پھر اسی شرح پر مزید اضافات، تنقیح و تہذیب وہ حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کیے۔ ناشر مکتبہ عمر فاروق، یہ حل کتاب کے لحاظ سے بڑی مفید شرح ہے۔ ان کا اسلوب یہ ہے کہ انہوں نے پہلے عبارت کا ترجمہ کیا ہے، پھر عبارت کی وضاحت کی ہے، عبارت میں موجود مشکل الفاظ کی تشریح کی ہے،
اور پھر نقشوں کی مدد سے میراث کے مسائل کو سمجھایا ہے۔ بعد میں لکھی گئی شروع میں عموماً اسی سے استفادہ کیا گیا۔ آج کل جو خلاصے طبع ہو رہے اور یا خلاصہ در خلاصہ، تو ان میں عموماً اس سے استفادہ کیا گیا، اس لیے حل کتاب کے لحاظ سے یہ ایک مفید شرح ہے۔ نمبر 2، تسہیل السراجی۔ حضرت مولانا مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب دامت برکاتہم، ناشر مکتبہ سعید، یہ سراجی کی اردو زبان میں نہایت عام فہم شرح ہے۔ اس کی خصوصیات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، میراث کے مسائل کی دل نشین تشریح۔ نمبر 2، مشقیں اور تشریحات۔ نمبر 3، مغلق مقامات کا حل۔ نمبر 4، تقسیم میراث کے مسائل۔ نمبر 5، مسئلہ حل کرنے کے مختلف طریقے۔ اور نمبر 6، فتویٰ نویسی کے اصول اور نمونے۔ یہ شرح اس لحاظ سے مفید ہے کہ اس میں بھی متن میں موجود مسائل کو نقشوں کے ذریعے سے حل کیا گیا، جو کتاب کے سمجھنے میں معاون اور مفید ہے۔ نمبر 3، العباسیہ شرح السراجیہ۔ العباسیہ شرح السراجیہ فی ضوء الشریفیہ، حضرت مولانا ابو طلحہ محمد زکریا المدنی، ناشر مکتبۃ الشیخ۔ اس کتاب میں عبارت کا تذکرہ کرنے کے بعد اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور پھر عبارت کی عام فہم وضاحت ہے، اور مثالوں اور نقشوں کی مدد سے مسائل کو حل کیا گیا۔ اس کتاب کی خصوصیات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، وراثت کی تقسیم کے سنہری اصول۔ نمبر 2، عام فہم طریقۂ انداز۔ نمبر 3، سراجی کے مشکل مقامات کا حل۔ نمبر 4، کتب معتبرہ جیسے رد المختار اور دیگر کتب سے حوالہ جات۔ نمبر 5، مشقیں اور مسئلہ بنانے کا طریقہ۔ نمبر 6، مفتابہی قول کی وضاحت۔ نمبر 7، ہر مسئلے پر سیر حاصل بحث، اختلافات، دلائل اور ترجیح راجح۔ نمبر 8، متعدد امثلہ کا اضافہ۔ اور نمبر 9، وراثت کے متعلق نادر فوائد اور علمی ابحاث۔ بہرحال انہوں نے کتاب کو شریفیہ کی روشنی میں حل کیا ہے، جو سراجی پہ لکھا گیا ایک مشہور حاشیہ ہے، تو اس لحاظ سے یہ کتاب بھی مفید ہے۔ اس میں خارجی امثلہ کا بھی تذکرہ ہے۔ نمبر 4، تہذیب السراجی۔ یہ حضرت مولانا محمد فاروق حسن زئی صاحب دامت برکاتہم کی شرح ہے، مکتبۃ الحماد سے طبع ہے۔ یہ عربی زبان میں ہے، اور ان کا اسلوب یہ ہے کہ انہوں نے سراجی کی عبارت کو اپنے الفاظ میں حل کر کے قواعد اور امثلہ کا تذکرہ کثرت سے کیا ہے، راجح اقوال کی نشاندہی بھی کی ہے، اور مسائل کے حل میں نصوص کا تذکرہ بھی جا بجا کیا ہے۔ یعنی قرآن کریم میں جو سورہ نساء میں
اسی طرح احادیث مبارکہ میں میراث کے جو مسائل کا تذکرہ ملتا ہے اور ان کے اصولوں کا، ان اصولوں کو بھی انہوں نے جا بجا ذکر کیا ہے، اور عموماً ہر اہم بحث پر انہوں نے مختلف عنوانات قائم کیے ہیں۔ اس وجہ سے کتاب کا سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، اور ہر بحث کے بعد آخر میں فوائد، نکات اور اصول اور قوانین اور ضوابط بھی ذکر کیے ہیں۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ انسان کتاب کے ساتھ ساتھ اس کو بھی اپنے مطالعے میں رکھے۔ تو چونکہ یہ اس فن کے بڑے ماہر عالم ہیں اور اس فن کی کلیات اور جزیات سے واقف ہیں، تو اس وجہ سے ان کی یہ کتاب فن اور کتاب کے سمجھنے میں بڑی معاون اور مفید ہوگی۔ نمبر 5، نور الراجی لتسہیل السراجی، حضرت مولانا مفتی محمد اسعد الحسینی صاحب دامت برکاتہم، ناشر دار الناشر۔ اس کتاب میں بھی عبارت کا ترجمہ ہے، عبارت کی وضاحت ہے، اور میراث کے مسائل کو نقشوں کے ذریعے سے، امثلہ کے ذریعے سے حل کیا گیا۔ تو چونکہ طویل عرصے سے حضرت اس فن کو پڑھا رہے، اس وجہ سے اس فن کے بارے میں ان کی معلومات بھی وسیع ہے، اور کتاب کا اسلوب بھی نہایت عام فہم اور سہل ہے۔ کتاب کی مشکل مباحث کو آسان الفاظ میں حل کیا گیا ہے، اور جا بجا مثالوں اور نقشوں کے ساتھ کتاب کی تفہیم کی گئی۔ نمبر 6، دروس سراجی، تلخیص تسہیل السراجی، ناشر مکتبۃ البشرا، جمع و ترتیب ہے حضرت مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب۔ اس کتاب میں فن میراث کے مسائل کو 40 اسباق میں بیان کیے گئے۔ تو اگر کوئی عام فہم انداز میں اسے سمجھنا چاہے تو یہ کتاب اس لحاظ سے مفید ہے کہ اس میں 40 اسباق میں پورے فن کو حل کیا گیا۔ تو ابتدائی طور پر فن کے سمجھنے کے لیے تو مفید ہے، فن میں دسترس و استفادہ نہیں ہوتی، اور نہ ہی فن کی گہرائی سے واقفیت ہوتی ہے، البتہ ابتدائی طور پر فن کی مبادیات، معلومات، فن سے متعلق کلیات اور ضوابط کے علم کے لیے یہ شرح مفید ہے۔ نمبر 7، درس سراجی، حضرت مولانا مفتی محمد یوسف صاحب، استاذ دارالعلوم دیوبند، ناشر مکتبہ عمر فاروق۔ ان کا اسلوب یہ ہے کہ عبارت کی وضاحت کی ہے، اور اس کے بعد اپنے الفاظ میں انہوں نے عبارت کی تشریح کی ہے، اور ہر سبق کو 5-6 مثالوں کے ذریعے حل کیا۔ اس میں بھی نقشوں کا اہتمام کیا گیا ہے، اور امثلہ کی تعداد زیادہ ہے، اور عموماً سبق کو عنوان دیا گیا ہے کہ 13واں سبق، 14واں سبق، 18واں سبق۔ اس لحاظ سے کتاب کی ترتیب مفید ہے۔ یہ اگرچہ اچھے انداز میں طبع نہیں ہوئی، لیکن معلومات کے لحاظ سے، اہل کتاب کے لحاظ سے اچھی شرح ہے۔ اور یہ وہی عالم ہے جنہوں نے شرح عقائد کی بھی شرح لکھی ہے جواہر الفرائد کے نام سے، جو شرح عقائد کی سب سے مفصل شرح ہے اردو زبان میں۔ تو یہ عالم تحقیقی عالم ہے، فنی عالم ہے، تو اس لیے کتاب کے کاغذ کو دیکھ کر اس کو نہ چھوڑنا، بلکہ اس کے اندر کی باتوں کو پڑھنا۔ ہمارے ہاں دیکھا یہ جاتا ہے جس کی جلد اچھی ہو اور شوکیس میں اچھی لگے اسے لے لیتے ہیں، اور جس کا کاغذ ہلکا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ عموماً علمی اور تحقیقی کتابیں اچھی طور پہ طبع نہیں ہوتی، اس لیے ایسی کتابوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ان کو اپنے مطالعے میں رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ وہ شروحات ہیں جو اس وقت طبع ہیں اور مشہور ہیں، وہ میں نے عرض کر دی۔ اسی طرح ایک کتاب ہے درجہ سادسہ میں، وہ ہے فہم فلکیات۔ پہلے یہ کتاب نصاب کا حصہ تھی، اور آج کل تفہیم الفلکیات کے نام سے یہ نصاب میں شامل ہے۔
یہ کتاب ہے حضرت مولانا اسد اللہ شہباز صاحب کی۔ اس میں فلکیات سے متعلق اہم معلومات کو انہوں نے آسان زبان میں حل کیا، اس لیے اس کتاب کے پڑھنے سے اس فن کی ابتدائی معلومات اور اس فن کے طول اور اغراض سے انسان کو واقفیت ہو جاتی ہے۔ تفہیم فلکیات اس کی بنسبت فہم فلکیات وہ کتاب معلومات کے لحاظ سے بڑی اچھی کتاب تھی، لیکن چونکہ وہ تفصیلی کتاب ہے اور عموماً آج کل ذوق خلاصوں کا ہے، مختصر ہے، اس وجہ سے اس کی یہ تلخیص کی گئی ہے، تو اس لیے بہتر انسان اصل کتاب کے ساتھ اسے بھی اپنے مطالعے میں رکھے۔ باقی یہ فن کتاب پڑھنے سے نہیں سمجھ آتا، بلکہ ماہرین فن کی صحبت سے آتا۔ ان ماہرین فن کے ساتھ چند محاضرات میں انسان شرکت کرے اور ان کے نقشے بنائے جائیں اور اس کے ذریعے سے وضاحت کی جائے، تب اس فن پر انسان واقف ہوتا ہے۔ کسی اردو کی ایک دو کتابوں کو دیکھ کر سمت قبلہ کی تعیین کر دینا، اوقات کی تعیین کر دینا، بہرحال یہ بہت مشکل کام ہے۔ درجہ سادسہ میں ایک اہم کتاب ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیوی رحمہ اللہ، متوفی 1176 ہجری۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اس رسالے کو فارسی زبان میں لکھا تھا، چونکہ ہندوستان میں فارسی زبان اس دور میں رائج تھی، اسی لیے پہلے انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ لکھا فتح الرحمن کے نام سے فارسی زبان میں، اور پھر قرآن سمجھنے کے لیے اصول انہوں نے فارسی زبان میں الفوز الکبیر کے نام سے لکھے۔ پھر اسے عربی زبان میں منتقل کیا ہے حضرت مولانا سعید احمد پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کتاب قرآن کریم کے اہم اصولوں کے لحاظ سے اور علوم القرآن کے لحاظ سے مفید ہے۔ اس میں انہوں نے کل 4 ابواب کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کا پہلا باب جو ہے وہ ہے فی بیان العلوم الخمسہ التی یدل علیہ القرآن العظیم۔ پہلا باب اس کا علوم خمسہ کے بیان میں ہے، اور اس کے تحت انہوں نے فصل اول میں علم جدل کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر یہود کا تذکرہ، پھر نصارہ کا، پھر منافقین کا۔ فصل ثانی میں علوم خمسہ کا تذکرہ کیا ہے، اور الباب الثانی میں فی بیان وجوہ الخفا فی معانی نظم القرآن بالنسبت الی اہل ھذا العصر۔ قرآن کریم کے الفاظ میں جو خفا اور پوشیدگی ہے اس کا حل کیسے ہوگا، اس کی وضاحت ہے۔ اور اس کے تیسرے باب میں فی بیان لطائف نظم القرآن و شرح اسلوبہ البدیع، قرآن کریم کے نظم پر اور قرآن کریم کے بدیع اسلوب کی تشریح پر ہے۔ اور چوتھا اور آخری باب فی بیان مناہج التفسیر و توضیح الاختلاف الواقع فی تفاسیر الصحابہ والتابعین، تفسیر کا منہج کیا ہے اور صحابہ اور تابعین کی تفسیر میں اگر اختلاف ہو جائے تو اس کی وضاحت کیسے ہوگی۔ تو اس لحاظ سے تو مفید ہے کہ اہم اس سے معلومات مل جاتی ہیں، لیکن یہ اس فن کی جامع کتاب نہیں ہے۔ اس وجہ سے ضروری یہ ہے اس فن کے ساتھ آدمی ایک کتاب کم از کم عربی کی اور ایک کتاب جامع اردو میں اپنے مطالعے میں رکھے۔ عربی زبان میں جامع کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، متوفی 911 ہجری۔ یہ کتاب 80 انواع پر مشتمل ہے۔ انہوں نے علوم قرآن کے تمام مباحث کو اس میں یکجا کر دیا۔ اس سے پہلے ایک کتاب لکھی گئی ہے البرہان فی علوم القرآن، علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 2 جلدوں میں ہے۔ اور علامہ سیوطی کے بعد ایک کتاب مناہل العرفان، یہ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، یہ بھی 2 جلدوں میں طبع ہے۔ تو یہ اس فن کی 3 معروف کتابیں ہیں، لیکن اگر کسی کے پاس الاتقان ہو تو یہ فی الجملہ کافی ہے۔ اس کا اردو زبان میں ترجمہ ایک ضخیم جلد میں دارالاشاعت سے طبع ہے، تو انسان اس سے بھی استفادہ کر سکتا ہے۔
اردو زبان میں علوم القرآن حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اسی طرح علوم القرآن شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی ہے۔ اسی طرح نمبر 3 علوم القرآن حضرت مولانا کمال الدین المسترشد صاحب دامت برکاتہم، اس کا نام ہے زاد الیسیر فی علم التفسیر، مختصر رسالہ ہے، اس میں ابتدائی معلومات اور مباحث اس میں یہ ہیں۔ اسی طرح معارف القرآن کے شروع میں جو مقدمہ ہے اس میں بھی اہم معلومات سامنے آ جاتی ہیں۔ تفصیلاً اگر ذوق ہو تو حدائق الروح والریحان کی پہلی جلد سے پہلے مقدمہ ہے، اس میں تفصیلی مباحث ہیں، اور علامہ جمال الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے محاسن التأویل، اس کی پہلی جلد مقدمے پر ہے، محاسن التأویل کی پہلی جلد۔ اسی طرح ایک کتاب طبع ہوئی ہے مقدمات فی علوم القرآن، مقدمات فی علوم القرآن۔ ایک کتاب ہے علوم القرآن حضرت مولانا گوہر رحمان صاحب کی، یہ 2 جلدوں میں مردان سے طبع ہے۔ علوم القرآن کی تمام اہم مباحث اس میں موجود ہیں۔ اسی طرح علوم القرآن ڈاکٹر سراج الاسلام حنیف کی کتاب ہے، 2 جلدوں میں، مردان یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے۔ یہ کتاب بھی ان کی بڑی عالمانہ کتاب ہے کہ اس میں انہوں نے تمام اس طرح کی مباحث کو باحوالہ تفصیل کے ساتھ یکجا کیا ہے۔ تو بہرحال اس کتاب کو مطالعے میں رکھا جائے، لیکن ان کے ساتھ خارجی کتابیں بھی اگر پڑھ لی جائیں تو معلومات میں مزید اضافہ ہوگا۔ اب اردو زبان میں اس کے لیے شرح کون سی ہو تو الخیر الکثیر، الخیر الکثیر شرح اردو فوز الکبیر۔ اس کتاب میں انہوں نے عبارت کی تشریح، وضاحت اور دیگر اہم تفصیلات اس میں یکجا کی ہیں۔ مصنف ہیں حضرت مفتی محمد امین بن یوسف صاحب، ناشر دارالاشاعت۔ اس کی ایک اچھی شرح تفصیلی اگر اردو میں پڑھنی ہے، العون الکبیر، العون الکبیر شرح الفوز الکبیر حضرت مولانا صوفی عبد الحمید سواتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت نے تفصیلاً اس کتاب کا درس دیا تھا، پھر اسے کتابی شکل میں شائع کیا گیا، مفصل ہے، تو انہیں خاص طور پہ شاہ صاحب کے علوم سے بھی بڑی مناسبت تھی، تو انہوں نے تفصیلاً اس کی شرح کی ہے۔ تو بہرحال حل کتاب کے لحاظ سے یہ شرح بھی بڑی مفید ہے۔ تو یہ میں نے بات عرض کر دی سادسہ پر۔ کوئی کتاب باقی ہے؟ الخیر الاصول، یہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب جھلندری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جو اصول حدیث کی اصطلاحات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں تمام اصطلاحات کا تذکرہ ہے، اور اس کتاب کو حفظ کر دیا جائے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے، اور اسے عربی میں منتقل کیا ہے حواشی کے ساتھ، تعلیقات کے ساتھ، محقق العصر حضرت مولانا نور البشر صاحب دامت برکاتہم نے۔ تو اسے بھی اگر مطالعے میں رکھا جائے تو امید ہے انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ بقیہ بہتر یہ ہے کہ یہ کتاب خامسہ میں ہوتی، کیونکہ یہ بہت سہل ہے، اور سادسہ میں اگر تیسیر مصطلح الحدیث ہوتی دکتور محمود طحان کی تو فائدہ ہوتا، چونکہ اس کتاب میں تمام اصطلاحات نہیں ہیں، تفصیلات اس میں نہیں ہیں، مثالیں اس میں نہیں ہیں، اور تشریح اور اس عنوان پہ لکھی گئی کتابوں کا تذکرہ نہیں ہے، تو اس لیے بہتر ہے یہ پہلے کتاب ہوتی اصطلاحات یاد کرنے کے لیے خامسہ میں،
سادسہ میں اگر تیسیر ہوتی تاکہ تمام اصطلاحات سے واقفیت ہو جائے، اور پھر اگر سابعہ میں نخبہ ہے یا اس کے ساتھ تدریب الراوی ہوتی تو زیادہ بہتر تھی کہ اس میں تمام مباحث کو تفصیل سے لکھا گیا، تو اس فن سے بڑی واقفیت حاصل ہو جاتی۔ لیکن بہرحال جو کتاب موجود ہے یہ بھی فائدے سے خالی نہیں۔